بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی ماعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تائید میں اردو، فارسی اور عربی میں قریباً 84 گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں۔ ان تصنیفات میں سے اس وقت آپ کے سامنے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر 9 کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ انوار الاسلام کا مختصر تعارف۔ مسٹر عبداللہ آتھم عیسائی مناظر سے متعلق مباحثہ جنگ مقدس کے اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ وہ 15 ماہ کے عرصہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ جب پیشگوئی کی میعاد 15 ماہ گزر گئی اور آتھم نہ مرا اور اللہ تعالیٰ نے حسب پیشگوئی رجوع الی الحق کی وجہ سے اسے مہلت عطا فرمائی تو عیسائیوں نے اس پر بڑی خوشیاں منائیں اور اسے عیسائیت کی فتح سمجھ کر 6 دسمبر 1894 کو امرتسر میں آتھم کا جلوس بھی نکالا۔ یہ مقابلہ در حقیقت اسلام اور عیسائیت کا تھا، جیسا کہ خود مسیحی اخبار نور افشاں نے بھی لکھا۔ مرزا صاحب نے مسیحیوں کے ساتھ مباحثہ اپنے ملہم اور مسیل مسیح ہونے کے بارے میں نہیں کیا، بلکہ محمدیت کو مذہب حق اور قرآن کو کتاب اللہ ثابت کرنے اور مسیحیت کو رد کرنے کے لیے کیا تھا، اور وہ پیشگوئی اختتام مباحثہ پر انہوں نے محمدیت ہی کے مذہب حق اور من جانب اللہ ہونے کے ثبوت میں کی تھی۔ اخبار نور افشاں 20 دسمبر 1894۔ لیکن باوجود اس کے بعض بے غیرت ملاؤں اور ان کے متبعین نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر شور و غل اور استہزاء میں برابر کا حصہ لیا اور پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کا شور مچایا اور اس پر اعتراضات کیے، گندے اور گالیوں سے پر دل آزار اشتہارات نکالے اور حد درجہ بد زبانی سے کام لیا۔ تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مکفر ملاؤں کو ترکی بترکی جواب دیا اور ان کی اسلام دشمنی کا تذکرہ فرمایا۔ الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 15 ماہ کی میعاد گزرتے ہی 5 ستمبر 1894 کو رسالہ انوار الاسلام تحریر فرمایا اور مئی 1895 میں اسی موضوع پر رسالہ ضیاء الحق تالیف فرمایا، جن میں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور آتھم کے رجوع سے متعلق جو الہامات ہوئے تھے وہ اس رسالہ میں تحریر فرمائے اور قرائن قویہ سے آتھم کے رجوع بحق ہونے کو ثابت کیا۔ پھر آپ نے 4 اشتہار پے در پیش آئے کیے، جن میں آپ نے اس شرط پر کہ اگر آتھم مندرجہ ذیل الفاظ میں قسم کھا جائے تو اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، پھر دوسرے اشتہار میں اس انعامی رقم کو 2000 اور تیسرے اشتہار میں 3000 اور چوتھے اشتہار میں 4000 روپیہ کر دیا، مگر آتھم نے قسم کھانے سے گریز کی راہ اختیار کی اور قسم نہ اٹھائی، جس سے اس کا جھوٹا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے الہام کی صداقت کہ آتھم نے رجوع بحق کیا اور اسی وجہ سے وہ موت کے حاویہ سے بچ گیا دنیا پر ظاہر ہو گئی۔ اس طرح آتھم سے متعلق پیشگوئی بڑی آب و تاب سے پوری ہوئی۔ سامعین، اس کتاب کا اردو متن آپ سماعت فرمائیں گے خاکسار ریاض احمد کی آواز میں، اور اس کتاب کی عربی عبارات آپ سماعت فرمائیں گے مکرم نوید احمد سعید صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں انوار الاسلام روحانی خزائن جلد نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائٹل بار اول۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انوار الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محمد عربی کابروئی ہر دوسراست، کسی کے خاک درش نیست خاک بر سرے او۔ فتح اسلام۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ واضح ہو کہ وہ پیشگوئی جو امرتسر کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہو کر 5 جون 1893 میں کی گئی تھی، جس کی آخری تاریخ 5 ستمبر 1894 تھی، وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ اور حکم کے موافق ایسے طور سے اور ایسی صفائی سے میعاد کے اندر پوری ہو گئی کہ ایک منصف اور دانا کو بجز اس کے ماننے اور قبول کرنے کے کچھ بن نہیں پڑتا۔ ہاں، ایک متعصب اور احمق جو جلد باز، جو ان واقعات اور حوادث کو یکجائی نظر سے دیکھنا نہیں چاہتا، جو پیشگوئی کے بعد فریق مخالف میں ظہور میں آئی اور الہامی الفاظ کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کی آرزوؤں کی پیروی کرتا ہے، اس کی مرض نادانی لا علاج ہے، اور اگر وہ ٹھوکر کھائے تو اس کی پست فطرتی اور حمق اور سادہ لوہی اس کا موجب ہوگی، ورنہ کچھ شک نہیں کہ فتح اسلام ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت اور حاویہ نصیب ہو گیا۔ پیشگوئی کے الفاظ یہ تھے کہ دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب پیشگوئی ظہور میں آئے گی، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ اب یاد رہے کہ پیشگوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لیے حاویہ یا ذلت کا وعدہ تھا، ایک گروہ مراد ہے جو اس بحث سے تعلق رکھتا تھا، خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرگروہ تھا۔ ہاں، مقدم سب سے ڈپٹی عبداللہ آتم تھا، کیونکہ وہی دوسرے عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کر 15 دن جھگڑتا رہا، مگر در حقیقت اس لفظ کے حصہ دار دوسرے معاون اور محرک اور ان کے سرگروہ بھی تھے، کیونکہ عرفاً فریق اس تمام گروہ کا نام ہے جو ایک کام بالمقابل کرنے والا یا اس کام کا معاون یا اس کام کا بانی یا مجوز یا حامی ہو، اور پیشگوئی کی کسی عبارت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ فریق سے مراد صرف عبداللہ آتم ہے۔ ہاں، میں نے جہاں تک الہام کے معنی سمجھے وہ یہ تھے کہ جو شخص اس فریق میں سے بالمقابل باطل کی تائید میں بنفس خود بحث کرنے والا ہے، اس کے لیے حاویہ سے مراد سزائے موت ہے، لیکن الہامی لفظ صرف حاویہ ہے، اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے والا نہ ہو، اور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی قید ایک الہامی شرط ہے، جیسا کہ میں نے الہامی عبارت میں صاف لفظوں میں اس شرط کو لکھا تھا، اور یہ بات بالکل سچ اور یقینی اور الہام کے مطابق ہے کہ اگر مسٹر عبداللہ کا دل جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی توہین اور تحقیر اسلام پر قائم رہتا اور اسلامی عظمت کو قبول کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حصہ نہ لیتا، تو اسی میعاد کے اندر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے الہام نے مجھے جتلا دیا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم نے اسلام کی عظمت اور اس کے رعب کو تسلیم کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کسی قدر حصہ لے لیا، جس حصہ نے اس کے وعدہ موت اور کامل طور کے حاویہ میں تاخیر ڈال دی، اور حاویہ میں تو گرا لیکن اس بڑے حاویہ سے تھوڑے دنوں کے لیے بچ گیا جس کا نام موت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ الہامی لفظوں اور شرطوں میں سے کوئی ایسا لفظ یا شرط نہیں ہے جو بے تاثیر ہو یا جس کا کسی قدر موجود ہو جانا اپنی تاثیر پیدا نہ کرے۔ لہٰذا ضرور تھا کہ جس قدر مسٹر عبداللہ آتم کے دل نے حق کی عظمت کو قبول کیا اس کا فائدہ اس کو پہنچ جائے، سو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور مجھے فرمایا، اطلع اللہ علی ہمہ وغمہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔
وبعزتي وجلالي إنك أنت الأعلى ونمزق الأعداء كل ممزق ومكر أولئك هو يبور إنا نكشف السر عن ساقه يومئذ يفرح المؤمنون ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وهذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ہم و غم پر اطلاع پائی اور اس کو مہلت دی جب تک کہ وہ بے باکی اور سخت گوئی اور تکذیب کی طرف میل کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بھلا دیں۔ یہ معنی فکرہ مذکورہ کے تفہیم الہی سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور تو ربانی سنتوں میں تغیر اور تبدل نہیں پائے گا۔ اس فکرہ کے متعلق یہ تفہیم ہوئی کہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ایسے کامل اسباب پیدا نہ ہو جائیں جو غضب الہی کو مشتعل کریں، اور اگر دل کے کسی گوشہ میں بھی کچھ خوف الہی مخفی ہو اور کچھ دھڑکا شروع ہو جائے تو عذاب نازل نہیں ہوتا اور دوسرے وقت پر جا پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ تعجب مت کرو اور غمناک مت ہو، اور غلبہ تمہیں کو ہے اگر تم ایمان پر قائم رہو۔ یہ اس عاجز کی جماعت کو خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ تو ہی غالب ہے۔ یہ اس عاجز کو خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم دشمنوں کو پارا پارا کر دیں گے، یعنی ان کو ذلت پہنچے گی اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا۔ اس میں یہ تفہیم ہوئی کہ تم ہی فتح یاب ہو، نہ دشمن، اور خدا تعالیٰ بس نہیں کرے گا اور نہ باز آئے گا جب تک دشمنوں کے تمام مکروں کی پردہ دری نہ کرے اور ان کے مکر کو ہلاک نہ کر دے۔ یعنی جو مکر بنایا گیا اور مجسم کیا گیا اس کو توڑ ڈالے گا اور اس کو مردہ کر کے پھینک دے گا اور اس کی لاش لوگوں کو دکھا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اصل بھید کو اس کی پنڈلیوں میں سے ننگا کر کے دکھا دیں گے، یعنی حقیقت کو کھول دیں گے اور فتح کے دلائل بینہ ظاہر کریں گے۔ اور اس دن مومن خوش ہوں گے، پہلے مومن بھی اور پچھلے مومن بھی۔ اور پھر فرمایا کہ وجہ مذکورہ سے عذاب موت کی تاخیر ہماری سنت ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب جو چاہے وہ راہ اختیار کر لے جو اس کے رب کی طرف جاتی ہے۔ اس میں بدظنی کرنے والوں پر زجر اور ملامت ہے، اور نیز اس میں یہ بھی تفہیم ہوئی ہے کہ جو سعادت مند لوگ ہیں اور جو خدا ہی کو چاہتے ہیں اور کسی بخل اور تعصب یا جلد بازی یا سوء فہم کے اندھیرے میں مبتلا نہیں، وہ اس بیان کو قبول کریں گے اور تعلیم الہی کے موافق اس کو پائیں گے۔ لیکن جو اپنے نفس اور اپنی نفسانی ضد کے پیرو یا حقیقت شناس نہیں، وہ بے باکی اور نفسانی ظلمت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ الہام الہی کا ترجمہ ما تفہیمات الہیہ کے کیا گیا، جس کا حاصل یہی ہے کہ قدیم سے الہی سنت اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کافر اور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شوق ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اسباب ہلاکت پیدا نہ کرے، تب تک خدا تعالیٰ تعذیب کے طور پر اس کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب کسی منکر پر عذاب نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت لکھا جاتا ہے۔ عذاب الہی کے لیے یہی قانون قدیم ہے اور یہی سنت مستمرہ اور یہی غیر متبدل قاعدہ کتاب الہی نے بیان کیا ہے۔ اور غور کرنے سے ظاہر ہوگا کہ جو مسٹر عبداللہ آتم کے بارے میں یعنی سزائے حاویہ کے بارے میں الہامی شرط تھی، وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ لیکن مسٹر عبداللہ آتم نے اپنی مضطربانہ حرکات سے ثابت کر دیا کہ اس نے اس پیشگوئی کو تعظیم کی نظر سے دیکھا جو الہامی طور پر اسلامی صداقت کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ کے الہام نے بھی مجھ کو یہی خبر دی کہ ہم نے اس کے ہم اور غم پر اطلاع پائی، یعنی وہ اسلامی پیشگوئی سے خوفناک حالت میں پڑا اور اس پر رعب غالب ہوا۔ اس نے اپنے افعال سے دکھا دیا کہ اسلامی پیشگوئی کا کیسا ہولناک اثر اس کے دل پر ہوا اور کیسی اس پر گھبراہٹ اور دیوانہ پن اور دل کی حیرت غالب آ گئی، اور کیسے الہامی پیشگوئی کے رعب نے
اس کے دل کو ایک کچلا ہوا دل بنا دیا، یہاں تک کہ وہ سخت بے تاب ہوا اور شہر بشہر اور ہر ایک جگہ ہراساں اور ترساں پھرتا رہا، اور اس مصنوعی خدا پر اس کا توکل نہ رہا جس کو خیالات کی کجی اور ضلالت کی تاریکی نے الوہیت کی جگہ دے رکھی ہے۔ وہ کتوں سے ڈرا اور سانپوں کا اس کو اندیشہ ہوا، اور اندر کے مکانوں سے بھی اس کو خوف آیا۔ اس پر خوف اور وہم اور دلی سوزش کا غلبہ ہوا، اور پیشگوئی کی پوری ہیبت اس پر طاری ہوئی، اور وقوع سے پہلے ہی اس کا اثر اس کو محسوس ہوا، اور بغیر اس کے کہ کوئی امرتسر سے اس کو نکالے، آپ ہی ہراساں اور ترساں اور پریشان اور بے تاب ہو کر شہر بشہر بھاگتا پھرا، اور خدا نے اس کے دل کا آرام چھین لیا، اور پیشگوئی سے سخت متاثر ہو کر سراسیموں اور خوفزدوں کی طرح جا بجا بھٹکتا پھرا، اور الہام الہی کا روب اور اثر اس کے دل پر ایسا مستولی ہوا کہ اس کی راتیں ہولناک اور دن بے قراری سے بھر گئے، اور حق کی مخالفت کی حالت میں جو دہشتیں اور قلق اس شخص پر وارد ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یا ظن رکھتا ہے کہ شاید عذاب الہی نازل ہو جائے، یہ سب علامتیں اس میں پائی گئیں، اور وہ عجیب طور پر اپنی بے چینی اور بے آرامی جا بجا ظاہر کرتا رہا، اور خدا تعالیٰ نے ایک حیرتناک خوف اور اندیشہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ ایک بات کا کھڑکا بھی اس کے دل کو صدمہ پہنچاتا رہا، اور ایک کتے کے سامنے آنے سے بھی اس کو ملک الموت یاد آیا، اور کسی جگہ اس کو چین نہ پڑا، اور ایک سخت ویرانے میں اس کے دن گزرے، اور سراسیمگی اور پریشانی اور بے تابی اور بے قراری نے اس کے دل کو گھیر لیا، اور ڈرانے والے خیال رات دن اس پر غالب رہے، اور اس کے دل کے تصوروں نے عظمت اسلامی کو رد نہ کیا بلکہ قبول کیا، اس لیے وہ خدا جو رحیم و کریم اور سزا دینے میں دھیما ہے، اور انسان کے دل کے خیالات کو جانچتا اور اس کے تصورات کے موافق اس سے عمل کرتا ہے، اس نے اس کو اس صورت پر بنایا جس صورت میں فی الفور کامل حاویہ کی سزا یعنی موت بلا توقف اس پر نازل ہوتی، اور ضرور تھا کہ وہ کامل عذاب اس وقت تک تھما رہے جب تک وہ بے باکی اور شوخی سے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے۔ اور الہام الہی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ الہامی عبارت میں شرطی طور پر عذاب موت کے آنے کا وعدہ تھا، نہ مطلق بلا شرط وعدہ، لیکن خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے دل کے تصورات سے اور اپنے افعال سے اور اپنی حرکات سے اور اپنے خوف شدید سے اور اپنے ہولناک اور ہراساں دل سے عظمت اسلامی کو قبول کیا، اور یہ حالت ایک رجوع کرنے کی قسم ہے جو الہام کے استثنائی فکرہ سے کسی قدر تعلق رکھتی ہے، کیونکہ جو شخص عظمت اسلامی کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، وہ ایک طور سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگرچہ ایسا رجوع عذاب آخرت سے بچا نہیں سکتا مگر عذاب دنیاوی میں بے باکی کے دنوں تک ضرور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ یہی وعدہ قرآن کریم اور بائبل میں موجود ہے، اور جو کچھ ہم نے مسٹر عبداللہ آتھم کی نسبت اور اس کے دل کی حالت کے بارے میں بیان کیا، یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے تئیں سخت مصیبت زدہ بنا کر اور اپنے تئیں شدائد غربت میں ڈال کر اپنی زندگی کو ایک ماتمی پیرا بنا کر اور ہر روز خوف اور ہراس کی حرکات صادر کر کے اور ایک دنیا کو اپنی پریشانی اور دیوانہ پن دکھلا کر نہایت صفائی سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دل نے اسلامی عظمت اور صداقت کو قبول کر لیا۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ اس نے پیشگوئی کے روبناک مضمون کو پورے طور پر اپنے پر ڈال لیا، اور جس قدر ایک انسان ایک سچی اور واقعی بلا سے ڈر سکتا ہے اسی قدر وہ اس پیشگوئی سے ڈرا، اور اس کا دل ظاہری حفاظتوں سے مطمئن نہ ہو سکا، اور حق کے روب نے اس کو دیوانہ سا بنا دیا۔ سو خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اس کو ایسی حالت میں ہلاک کرے، کیونکہ یہ اس کے قانون قدیم اور سنت قدیمہ کے مخالف ہے، اور نیز یہ الہامی شرط سے مغائر اور برعکس ہے، اور اگر الہام اپنی شرائط کو چھوڑ کر اور طور پر ظہور کرے تو گو جاہل لوگ اس سے خوش ہوں، مگر ایسا الہام الہی نہیں ہو سکتا، اور یہ غیر ممکن ہے کہ خدا اپنی قرار دادہ شرطوں کو بھول جائے، کیونکہ شرائط کا لحاظ رکھنا صادق کے لیے ضروری ہے، اور خدا اصدق الصادقین ہے۔ ہاں، جس وقت مسٹر عبداللہ آتھم اس شرط کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرے اور اپنے لیے اپنی شوخی اور بے باکی سے ہلاکت کے سامان پیدا کرے تو وہ دن نزدیک آ جائیں گے، اور سزائے حاویہ کامل طور پر نمودار ہوگی، اور یہ پیشگوئی عجیب طور پر اپنا اثر دکھائے گی۔ اور توجہ سے یاد رکھنا چاہیے
کہ حاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ اتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کیے، اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامنگیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا، یہی اصل حاویہ تھا، اور سزائے موت اس کے کمال کے لیے ہے جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بے شک یہ مصیبت ایک حاویہ تھا جس کو عبداللہ اتھم نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا، لیکن وہ بڑا حاویہ جو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں کسی قدر مہلت دی گئی، کیونکہ حق کا روب اس نے اپنے سر پر لے لیا، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اس شرط سے کسی قدر فائدہ اٹھانے کا مستحق ہو گیا جو الہامی عبارت میں درج ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہر ایک امر کا ظہور اسی طور سے ہو جس طور سے خدا تعالیٰ کے الہام میں وعدہ ہوا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ہمارے بیان میں وہی شخص مخالفت کرے گا جس کو مسٹر عبداللہ اتھم کے ان تمام واقعات پر پوری اطلاع نہ ہوگی، اور یا جو تعصب اور بخل اور سیاہ دلی سے حق پوشی کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر عیسائی صاحبان اب بھی جھگڑیں اور اپنی مکارانہ کارروائیوں کو کچھ چیز سمجھیں یا کوئی اور شخص اس میں شک کرے تو اس بات کے تصفیہ کے لیے کہ فتح کس کو ہوئی، آیا اہل اسلام کو جیسا کہ در حقیقت ہے، یا عیسائیوں کو جیسا کہ وہ ظلم کی راہ سے خیال کرتے ہیں، تو میں ان کی پردہ دری کے لیے مباہلہ کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ دروغ گوئی اور چالاکی سے باز نہ آئیں تو مباہلہ اسی طور پر ہوگا کہ ایک تاریخ مقرر ہو کر ہم فریقین ایک میدان میں حاضر ہوں اور مسٹر عبداللہ اتھم صاحب کھڑے ہو کر 3 مرتبہ ان الفاظ کا اقرار کریں کہ اس پیشگوئی کے عرصہ میں اسلامی روب ایک طرفۃ العین کے لیے بھی میرے دل پر نہیں آیا، اور میں اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق پر سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، اور صداقت کا خیال تک نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت اور الوہیت پر یقین رکھتا رہا اور رکھتا ہوں، اور ایسا ہی یقین جو فرقہ پروٹسٹنٹ کے عیسائی رکھتے ہیں۔ اور اگر میں نے خلاف واقعہ کہا ہے اور حقیقت کو چھپایا ہے تو اے خدائے قادر مجھ پر ایک برس میں عذاب موت نازل کر۔ اس دعا پر ہم آمین کہیں گے، اور اگر دعا کا 1 سال تک اثر نہ ہوا اور وہ عذاب نازل نہ ہوا جو جھوٹوں پر نازل ہوتا ہے تو ہم 1000 روپیہ مسٹر عبداللہ اتھم صاحب کو بطور تاوان کے دیں گے۔ نوٹ: ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ 1000 روپیہ باضابطہ تحریر لینے کے بعد پہلے دے دیں گے، یہ قطعی اقرار ہے۔ منہو: چاہیں تو پہلے کسی جگہ جمع کرا لیں، اور اگر وہ ایسی درخواست نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ وہ کاذب ہیں اور غلو کے وقت اپنی سزا پائیں گے۔ نوٹ: درخواست کے لیے روز اشاعت سے یعنی بذریعہ اشتہار پہنچنے کے بعد 1 ہفتہ کی میعاد ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں صاف طور پر الہاماً معلوم ہو گیا ہے کہ اس وقت عذاب موت ٹلنے کا یہی باعث ہے کہ عبداللہ اتھم نے حق کی عظمت کو اپنی خوفناک حالت کی وجہ سے قبول کر کے ان لوگوں سے کسی درجہ پر مشابہت پیدا کر لی ہے جو حق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ضرور تھا کہ ان کو کسی قدر اس شرط کا فائدہ ملتا، اور اس امر کو وہ لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کے حالات پر غور کریں اور ان کی تمام بیقراریوں کو ایک جگہ میزان دے کر دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گئی تھیں، کیا وہ حاویہ تھا یا کچھ اور تھا، اور اگر کوئی ناحق انکار کرے تو اس کے سمجھانے کے لیے وہ قطعی فیصلہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ تاسیارو شود ہر کے دروگش باشد، ہم اپنے مخالفین کو یقین دلاتے ہیں کہ یہی سچ ہے، ہاں یہی سچ ہے، اور ہم پھر مقرر لکھتے ہیں کہ ضرور مسٹر عبداللہ اتھم نے کسی قدر حاویہ کی سزا بھگت لی ہے، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ قطرب اور مانیہ کے مقدمات بھی ان کے دماغ کو نصیب ہو گئے ہیں، جن کی طرف الہام الہی کا ہم اشارہ پاتے ہیں، اور جس کے نتائج ان قریب کھلیں گے، کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتے۔ بس اے حق کے طالبو، یقیناً سمجھو کہ حاویہ میں گرنے کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پہنچی۔ ہاں اگر مسٹر عبداللہ اتھم اپنے پر جزا فضا کا اثر نہ ہونے دیتا اور اپنے افعال سے اپنی استقامت دکھاتا اور اپنے مرکز سے جگہ بجگہ بھٹکتا پھرتا اور اپنے دل پر وہم اور خوف اور پریشانی غالب نہ کرتا، بلکہ اپنی معمولی خوشی اور استقلال میں ان تمام دنوں کو گزارتا، تو بے شک کہہ سکتے تھے کہ وہ حاویہ میں گرنے سے دور رہا۔ مگر اب تو اس کی یہ مثال ہوئی کہ قیامت دیدہ یم پیش از قیامت، اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے
جو اس نے اپنی تمام زندگی میں ان کی نظیر نہیں دیکھی تھی۔ بس کیا یہ سچ نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت حاویہ میں رہا؟ اگر تم ایک طرف ہماری پیشگوئی کے الہامی الفاظ پڑھو اور ایک طرف اس کے ان مصائب کو جانچو جو اس پر وارد ہوئے، تو تمہیں کچھ بھی اس بات میں شک نہیں رہے گا کہ وہ بے شک حاویہ میں گرا، ضرور گرا، اور اس کے دل پر وہ رنج اور غم اور بدحواسی وارد ہوئی جس کو ہم آگ کے عذاب سے کچھ کم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اعلیٰ نتیجہ حاویہ کا جو ہم نے سمجھا اور جو ہماری تشریحی عبارت میں درج ہے، یعنی موت، وہ ابھی تک حقیقی طور پر وارد نہیں ہوا، کیونکہ اس نے عظمت اسلام کی ہیبت کو اپنے دل میں دھنسا کر الہی قانون کے موافق الہامی شرط سے فائدہ اٹھا لیا، مگر موت کے قریب قریب اس کی حالت پہنچ گئی اور وہ درد اور دکھ کے حاویہ میں ضرور گرا، اور حاویہ میں گرنے کا لفظ اس پر صادق آ گیا۔ بس یقیناً سمجھو کہ اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ بالا ہوا اور کلمہ اسلام اونچا ہوا اور عیسائیت نیچے گری، فالحمدللہ علی ذالک۔ یہ تو مسٹر عبداللہ آتھم کا حال ہوا، مگر اس کے باقی رفیق بھی جو فریق بحث کے لفظ میں داخل تھے اور جنگ مقدس کے مباحثہ سے تعلق رکھتے تھے، خواہ وہ تعلق اعانت کا تھا یا بانی کار ہونے کا یا مجوز بحث یا حامی ہونے کا یا سرگروہ ہونے کا، ان میں سے کوئی بھی اثر حاویہ سے خالی نہ رہا، اور ان سب نے میعاد کے اندر اپنی اپنی حالت کے موافق حاویہ کا مزہ دیکھ لیا۔ چنانچہ اول خدا تعالیٰ نے پادری رائٹ کو لیا، جو دراصل اپنے رتبہ اور منصب کے لحاظ سے اس جماعت کا سرگروہ تھا، اور وہ عین جوانی میں ایک ناگہانی موت سے اس جہان سے گزر گیا، اور خدا تعالیٰ نے اس کی بے وقت موت سے ڈاکٹر مارٹن کلارک اور ایسا ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتحتوں کو سخت صدمہ پہنچایا۔ حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں، پادری رائٹ صاحب کی وفات پر جو افسوس گرجا میں ظاہر کیا گیا، اس میں عیسائیوں کی مضطربانہ اور خوفزدہ حالت کا نظارہ مفصلہ ذیل الفاظ سے آئینہ دل میں منقش ہو سکتا ہے، جو اس وقت پریچر کے مرعوب اور مغضوب دل سے نکلے، اور وہ یہ ہیں: آج رات خدا کے غضب کی لاٹھی بے وقت ہم پر چلی، اور اس کی خفیہ تلوار نے بے خبری میں ہم کو قتل کیا، و بس۔ رائٹ صاحب امرتسر کے آنریری مشنری تھے اور علاوہ ازیں پادری فورمین لاہور میں مرے۔ حاشیہ ختم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ایسا ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتحتوں کو سخت صدمہ پہنچایا اور ماتمی کپڑے پہنا دیے، اور اس کی بے وقت موت نے ان کو ایسے دکھ اور درد میں ڈالا جو حاویہ سے کم نہ تھا۔ اور ایسا ہی پادری ہال بھی ایسی سخت بیماری میں پڑا کہ ایک مدت کے بعد مر مر کے بچا، اور پادری عبداللہ آتھم بھی سخت بیماریوں کے حاویہ میں گرا اور معلوم نہیں کہ بچا یا گزر گیا، اور جہاں تک ہمیں علم ہے ان میں سے کوئی بھی ماتم اور مصیبت یا ذلت اور رسوائی سے خالی نہ رہا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ انہی دنوں میں خدا تعالیٰ نے ایک خاص طور پر سخت ذلت اور رسوائی ان کو پہنچائی جسے تمام ناک کٹ گئے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر عیسائی پادریوں کی علمی کلئی کھولنے کے لیے اور اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن اور اسلام پر حملہ کرنے کے لیے زباندانی کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ زبان عربی سے بے بہرہ ہیں، ایک کتاب جس کا نام نور الحق ہے عربی فصیح میں تالیف کی، اور عماد الدین اور دوسرے تمام باقی پادریوں کو رجسٹری کرا کر خط بھیجے گئے کہ اگر عربی دانی کا دعویٰ ہے جو اسلامی مسائل میں خوض کرنے اور قرآنی فصاحت پر حملہ کرنے کے لیے ضروری ہے، تو اس کتاب کے مقابل پر ایسا ہی عربی میں کتاب بناویں اور 5000 روپیہ انعام پاویں، اور اگر انعام کے بارے میں شک ہو تو 5000 روپیہ پہلے جمع کرا دیں۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ اسلامی صداقت کا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے، اگر اس کو توڑ دیں اور عربی میں ایسی کتاب بلیغ فصیح بناویں تو انعام مذکور بلا تعامل ان کو ملے گا۔ جس جگہ چاہیں اپنی تسلی کے لیے روپیہ جمع کرا لیں، اور بالمقابل کتاب بنانے کی حالت میں نہ صرف انعام بلکہ آئندہ تسلیم کیا جائے گا کہ در حقیقت وہ اپنے دعوے کے موافق مولوی ہیں، اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کریں، اور نیز وہ بالمقابل کتاب بنانے سے ہمارے الہام کا کذب بھی بڑے سہل طریق سے ثابت کر دیں گے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر ثابت ہوگا کہ وہ جھوٹ اور افتراء سے اپنے تئیں مولوی نام رکھتے ہیں اور در حقیقت جاہل اور نادان ہیں۔ اور نیز اس صورت میں
وہ 1000 لعنت بھی ان پر پڑے گی جو رسالہ نور الحق کے 4 صفوں میں بلکہ کچھ زیادہ میں صرف اس غرض سے لکھی گئی ہے کہ اگر یہ پادری لوگ بالمقابل رسالہ نہ بنا سکیں اور نہ اپنے تئیں مولوی اور عربی دان کہلانے سے باز آویں اور نہ قرآن کی اجازی فصاحت پر حملہ کرنے سے رکیں تو یہ 1000 لعنت ان پر قیامت تک ہے۔ لیکن باوجود ان سخت لعنتوں کے جو مرنے سے کروڑہا درجہ بدتر ہیں، پادری عماد الدین اور دوسرے تمام پنجاب اور ہندوستان کے عیسائی جو مولوی کہلاتے اور عربی دان ہونے کا دم مارتے تھے، جواب لکھنے سے عاجز رہ گئے اور باوجود اس کے اپنے ناجائز حملوں سے باز نہ آئے، بلکہ انہی دنوں میں پادری عماد الدین نے شرم اور حیا کو علیحدہ رکھ کر قرآن شریف کا ترجمہ چھاپا اور اپنی طرف سے اس پر نوٹ لکھے اور اس 1000 لعنت کا پہلا وارث اپنے تئیں بنایا۔ اور جیسا کہ مباحثہ کی پیشگوئی میں درج تھا کہ اس فریق کو سخت ذلت پہنچے گی جو عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، ویسا ہی وہ تمام ذلت اور رسوائی اور نادان پادریوں کے حصے میں آئی اور آئندہ کسی کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ سب لوگ فریق بحث میں داخل اور مسٹر عبداللہ آتم کے معین اور حامی تھے، بلکہ بحث کے بعد بھی یہ لوگ خیانت کے طور پر اخباروں کے کالم سیاہ کرتے رہے۔ اب دانا سوچ لے کہ ہر یک کو حاویہ ان میں سے نصیب ہوا یا کچھ کسر رہ گئی، اور ہم اس جگہ ہر یک دانا اور روشن دل کو انصاف کے لیے منصف بناتے ہیں کہ کیا اس قدر ذلت اور رسوائی حاویہ کا نمونہ ہے یا نہیں، اور کیا وہ ذلت جس کا الہامی عبارت میں وعدہ تھا اس سے یہ لوگ بچ سکے یا پورا حصہ لیا۔ یہ خدا کا فعل ہے، اس نے بعد پیشگوئی کے ہر یک پہلو سے ان لوگوں کو ملزم کیا اور سب پر پیشگوئی کو جال کی طرح ڈال دیا۔ بعض کو اسرائیلی قوم کے نافرمانوں کی طرح دن رات کے دھڑکا اور خوف اور ہول کے گڑھے میں دھکیل دیا، جیسے مسٹر عبداللہ آتم کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دل پر وہم کو مستولی کر دیا اور وہ قوم یہود کی طرح جان کے ڈر سے جا بجا بھٹکتا پھرا اور دیوانہ پن کے حالات ان میں پیدا ہو گئے اور اس کے حواس اڑ گئے اور قطرب اور مانیہ کی بیماری کا بہت سا حصہ اس کو دیا گیا اور اس کے دماغ کی صحت جاتی رہی اور ہوش میں فرق آیا اور ہر وقت موت سامنے دکھائی دی، اور اس نے اس قدر خوف اور ڈر اور ہول کو اپنے دل میں جگہ دی کہ عظمت اسلام پر مہر لگا دی، اور اپنے اس خوف اور دھڑکا کو شہر بشہر لیے پھرا اور ہزاروں کو اس بات پر گواہ بنا دیا کہ اس کے دل نے اسلام کی بزرگی اور صداقت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ اس لیے شہر بشہر بھاگتا پھرا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ امرتسر کی پولیس کا کچھ ناقص اور ادھورا انتظام نہ تھا، تب وہ لدھیانہ کی پولیس کی پناہ لیتا، اور پھر لدھیانہ میں کسی نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا تب وہ فیروز پور کی طرف بھاگتا۔ بس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلامی ہیبت کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو گیا جو قطرب کی بیماری میں مبتلا ہو، اور حقانی عظمت نے اس کے دماغ پر بہت کچھ کام کیا جس کی وہ برداشت نہ کر سکا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس غم میں ایک سودائی کی طرح پایا۔ بس اس نے اپنے الہامی وعدوں کے موافق اس وقت تک اس کو تاخیر دی جب تک وہ اپنی بے باکی کی طرف رجوع کر کے بدزبانی اور توہین اور گستاخی کی طرف میل کرے، اور شوخی اور بے باکی کے کاموں کی طرف قدم آگے رکھ کر اپنے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی غیرت کا محرک ہو۔ اور اگر کوئی انکار کرے کہ ایسا نہیں اور وہ اسلامی عظمت سے نہیں ڈرا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس ثبوت کے لیے مسٹر عبداللہ آتم کو اس اقرار اور حلف کے لیے آمادہ کرے جس سے 1000 روپیہ بھی اس کو ملے گا، ورنہ ایسے شخص کا نام بجز نادان متعصب کے اور کیا رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات سچائی کے کھولنے کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے صرف عبداللہ آتم کے حالات پیش نہیں کیے مگر 1000 روپیہ کا اشتہار بھی دے دیا؟ اور یاد رکھو کہ وہ اس اشتہار کی طرف رخ نہیں کرے گا کیونکہ کاذب ہے اور اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ وہ اس خوف سے مرنے تک پہنچ چکا تھا۔ اور یاد رہے کہ مسٹر عبداللہ آتم میں کامل عذاب کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی اور وہ عنقریب بعض تحریکات سے ظہور میں آ جائے گی۔ خدا تعالیٰ کے تمام کام اعتدال اور رحم سے ہیں اور کینہ ور انسان کی طرح خواہ نخواہ جلد باز نہیں، اور اس کی تلوار ڈرنے والے دل پر نہیں چلتی بلکہ سخت اور بے باک پر، اور وہ اپنے لفظ کا پاس کرتا ہے۔ بس جس حالت میں الہامی عبارت میں مدعا یہ تھا کہ حق کی طرف کسی قدر جھکنے کی حالت میں موت وارد نہیں ہو سکتی، بلکہ موت اسی حالت میں ہوگی کہ جب کہ بے باکی اور شوخی میں زیادتی کرے، تو پھر کیوں کر ممکن تھا کہ مسٹر عبداللہ آتم پر ایسے دنوں میں موت آ جاتی
جبکہ اس نے اپنے مضطربانہ افعال سے ایک جہان کو دکھا دیا کہ عظمت اسلام اس کے دل پر سخت اثر کر رہی ہے۔ اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ جس دل پر اسلامی پیشگوئی کی عظمت بہت ہی غالب ہو گئی، گو اس دل نے اپنے نفسانی تعلقات کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑنا نہ چاہا، مگر بے شک اس کے دل نے حق کی تعظیم کر کے رجوع کرنے والوں میں اپنے تئیں شامل کر لیا، بلکہ ایسا ڈرا کہ بہت سے عام مسلمان بھی ایسا نہیں ڈرتے۔ غلبہ خوف نے اس کو سودائی سا بنا دیا، سو خدا تعالیٰ کے کمال رحم نے یہ ادنا فائدہ اسے دریغ نہ کیا کہ حاویہ کی کامل سزا میں الہامی شرط کے موافق تاخیر ڈال دی۔ گو حاویہ کی سزا سے بچ نہ سکا مگر کامل سزا سے بچ گیا۔ جس قدر خدا تعالیٰ نے اس پر روب ڈال دیا، یہ وہ امر ہے جو اس زمانہ کے صفحۂ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اور ہم مقرر لکھتے ہیں اس کا ثبوت اس نے اپنی خوفزدہ حالت سے آپ دے دیا، اور اگر کوئی متعصب اب بھی شک کرے تو پھر دوسرا معیار وہی ہے جو کہ ہم لکھ چکے ہیں، اور ہم زور سے کہتے ہیں کہ مسٹر عبداللہ اتھم اس مقابلہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے دل کے حالات سے بے خبر نہیں، اور اس کا دل گواہی دے گا کہ ہمارا الہام سچا ہے۔ گو وہ اس بات کو ظاہر نہ کرے مگر اس کا دل اس بیان کا مصدق ہوگا، لیکن اگر دنیا کی ریاکاری سے اس مقابلہ پر آئے گا تو پھر الہی عذاب کامل طور سے رجوع کرے گا، اور ہم حق پر ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ ہماری یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ فریق مخالف جو بحث کرنے والے یا ان کے حامی یا بانی کار یا مجوز تھے، کوئی بھی ان میں سے مس عذاب سے نہیں بچا، جیسا کہ ہم ابھی تفصیل کر چکے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، مبارک وہ جو اس کے تمام پہلوؤں کو سوچیں اور اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں۔ ہم بے ثبوت کسی پر جبر کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ واقعات آفتاب کی طرح روشن ہیں، اور ہم غور کرنے کے لیے سب کے آگے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ہی اندھا ہو جو کچھ سمجھ نہ سکے تو ہم نے اس اشتہار میں اس کے لیے ایک ایسا معیار جدید مقرر کر دیا ہے جو بڑی صفائی سے اس کو مطمئن کر سکتا ہے، بشرطے کہ فطرتی فہم اور انصاف سے حصہ رکھتا ہو، اور تعصب کی تاریکی کے نیچے دبا ہوا نہ ہو، اور نہ عقل سے بے بہرا ہو۔ اور مسلمان مخالفوں کو چاہیے کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈریں اور تعصب اور انکار میں دوسری قوموں کے شریک نہ بن جائیں، کیونکہ دوسری قومیں خدا تعالیٰ کی سنتوں اور عادتوں سے ناواقف ہیں اور اس کے اطلاعوں اور آزمائشوں سے بے خبر، مگر اسلامی تعلیم پانے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ کیوں کر خدا تعالیٰ پیشگوئیوں میں اپنی شرائط کی رعایت رکھتا ہے، بلکہ بعض وقت خدا تعالیٰ ایسی شرائط کا بھی پابند ہوتا ہے جو پیشگوئیوں میں بتصریح بیان نہیں کی گئی، تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، اور بعض وقت یہ آزمائش بہت ہی دقیق ہوتی ہے جو بظاہر عدم ایفا وعدہ سے مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ اس بحث کو سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے 19ویں مقالہ صفحہ 115 اور نیز دوسرے مقامات میں بیان کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب فیوز الحرمین کے صفحہ 74 میں اسی بحث کو بہت بسط سے لکھا ہے۔ تحقیق کرنے والے ان مقامات کو دیکھیں اور غور کریں، لیکن یہ پیشگوئی تو صریح فتح کے آثار اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ چاہیے کہ لوگ تعصب کو الگ کر کے سوچیں کہ کیا کیا آثار نمایاں اس پیشگوئی کے ظاہر ہو گئے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ فریق مخالف پر یعنی اس سارے گروہ پر جو حادثے پڑے وہ اتفاقی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو گئے ہیں؟ اے مسلمانوں، برائے خدا اس میں غور کرو اور ان میں حصہ نہ لو جن کی آنکھیں تعصب سے جاتی رہیں، جن کے دل مارے بخل کے موٹے ہو گئے۔ ہماری پیشگوئی خدا تعالیٰ نے جہاں تک الہامی الفاظ اور شرائط اس کے ذمہ دار تھے بہت صفائی سے پوری کر دی۔ اب وہ رستہ جو ہم نے دروغ گو نکلنے کی حالت میں اپنے لیے تجویز کیا تھا ان عیسائیوں کے گلے میں پڑ گیا جن پر یہ قضاء و قدر نازل ہوئی، اور اس رستہ کے وہ نادان بھی شریک ہیں جو سمجھنے والا دل نہیں رکھتے، اور تعصب نے ان کو اندھا کر دیا۔ بے شک فتح اسلام ہوئی اور نصارہ کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی پہنچی۔ خدا تعالیٰ کی آواز نے اس فتح کو روشن کر کے دکھا دیا، اور آئندہ اور بھی اپنے فضل و کرم سے دکھائے گا۔ مگر عیسائی لوگ شیطانی منصوبہ اور شیطانی آواز سے چاہتے ہیں کہ فتح کا دعویٰ کریں، لیکن خدا ان کے مکر کو پاش کر دے گا۔ ضرور تھا کہ ویسا دعویٰ کرتے، کیونکہ آج سے 1300 برس پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اس کا ماحصل اور مدعا یہ ہے کہ اس مہدی موعود کے وقت جو آخری زمانہ میں آنے والا ہے، مہدی کے گروہ اور عیسائیوں کا ایک مباحثہ واقعہ ہوگا، اور آسمانی آواز یعنی آسمانی نشانوں اور علامتوں اور قرائن سے یہ ثابت ہوگا کہ الحق مع آل محمد،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو آل کی طرح اور اس کے وارث ہیں حق پر ہیں، اور شیطانی مقاصد سے جا بجا آواز آئے گی کہ الحق و ما آل عیسیٰ، یعنی جو عیسیٰ کے لوگ کہلاتے ہیں وہ حق پر ہیں، مگر آخر خدا تعالیٰ کھول کر دکھلا دے گا کہ آل محمد ہی حق پر ہے اور دین اسلام ہی کی فتح ہے۔ سو اے مخالف لوگو، دانستہ اپنے تئیں ہلاک مت کرو، حق اسلام کے ساتھ ہے اور ہوگا۔ مبارک وہ دل جو باریک سمجھ رکھتے ہیں اور تعصب اور بخل کے گھڑے میں نہیں گرتے۔ والسلام علی من اتبع الہدی المشتہر، خاکسار غلام احمد اسکادیان، گرداسپور، مورخہ 5 ستمبر 1894۔ حاشیہ نمبر 1۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی قدیم عادات اور سنتوں پر اطلاع رکھتے ہیں اور ربانی کتابوں کے منشا اور مغز سے واقف ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ اپنی پیشگوئیوں میں ان تمام امور کی پابندی رکھتا ہے جو اس کی غیر متبدل عادتوں اور سنتوں میں داخل ہیں، خواہ وہ کسی پیشگوئی میں بتصریح ذکر کی جائیں یا صرف بطور اجمال یا محض اشارہ کے طور پر پائی جائیں یا بالکل ذکر نہ کی جائیں، کیونکہ جو امور سننے غیر متبدلہ میں داخل ہو چکے ہیں وہ کسی طرح بدل نہیں سکتے، اور اگر فرض کریں کہ کسی پیشگوئی میں ان امور کا ذکر نہیں، تاہم یہ غیر ممکن ہوگا کہ کوئی پیشگوئی بغیر ان کے ظاہر ہو سکے، کیونکہ سنت اللہ میں فرق نہیں آ سکتا۔ مثلا قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگوں پر اسی دنیا میں عذاب کے طور پر موت اور ہلاکت وارد ہوئی، وہ صرف اس لیے نہیں وارد ہوئی کہ وہ لوگ حیثیت مذہبی کی وجہ سے ناحق پر تھے، مثلا بت پرست تھے یا ستارہ پرست یا آتش پرست یا کسی اور مخلوق کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ مذہبی ضلالت کا محاسبہ قیامت پر ڈالا گیا ہے، اور صرف ناحق پر ہونے کا اور کافی ٹھہرانے سے اس دنیا میں کسی پر عذاب وارد نہیں ہو سکتا۔ اس عذاب کے لیے جہنم اور دار آخرت بنایا گیا ہے، بلکہ کافروں کے لیے یہ دنیا بطور بہشت کے ہے، اور مومن ہی اکثر اس میں دکھ اور درد اٹھاتے ہیں۔ الدنیا جنت الکافر وسجن المؤمن۔ بس اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس حالت میں دنیا جنت الکافر ہے، اور مشاہدہ بھی اسی پر شہادت دے رہا ہے کہ کفار ہر یک دنیاوی نعمت اور دولت میں سبقت لے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں جا بجا اسی بات کا اظہار ہے کہ کافروں پر ہر یک دنیاوی نعمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو پھر بعض کافر قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو پتھر اور آندھی اور طوفان اور وبا سے کیوں ہلاک کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام عذاب محض کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ جن پر یہ عذاب نازل ہوئے وہ تکذیب مرسل اور استہزاء اور ٹھٹھے اور ایذاء میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کا فساد اور فسق اور ظلم اور آزار نہایت کو پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے آپ سامان پیدا کیے۔ اب غضب الہی جوش میں آیا اور طرح طرح کے عذابوں سے ان کو ہلاک کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عذاب کا موجب کفر نہیں ہے بلکہ شرارت ہے، اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے، اور ایسا آدمی خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو، جب ظلم اور ایذاء اور تکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الہی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جب ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامنگیر ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے، مگر عذاب دنیاوی اس پر نازل نہیں ہوگا۔ بس دنیاوی عذاب کے لیے یہی ایک قدیم اور مستحکم فلسفی ہے، اور یہی وہ سنت اللہ ہے جس کا ثبوت خدا کی تمام کتابوں سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں تو ہم بستی کے منم اور عیاش لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، بس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے
وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، یعنی ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر صرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہوں۔ یاد رہے کہ اگرچہ شرک بھی ایک ظلم بلکہ ظلم عظیم ہے، مگر اس جگہ ظلم سے مراد وہ سرکشی ہے جو حد سے گزر جائے اور مفسدانہ حرکات انتہا تک پہنچ جائیں، ورنہ اگر مجرد شرک ہو جس کے ساتھ ایذاء اور تکبر اور فساد منظم نہ ہو، اور ایسا تجاوز از حد نہ ہو جو واعظوں پر حملہ کریں اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہوں، یا معصیت پر پورے طور پر سرنگوں ہو کر بالکل خوف خدا دل سے اٹھا دیں، تو ایسے شرک یا کسی اور گناہ کے لیے وعدہ عذاب آخرت ہے۔ اور دنیاوی عذاب صرف اعتداء اور سرکشی اور حد سے زیادہ بڑھنے کے وقت نازل ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یعنی پہلے بھی رسولوں پر ٹھٹھا کیا گیا، بس سب نے ان کافروں کو جو ٹھٹھا کرتے ہیں مہلت دی، پھر جب وہ اپنے ٹھٹھے میں کمال تک پہنچ گئے تب ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیوں کر ہمارا عقاب ان پر وارد ہوا۔ اور پھر فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی کافروں نے اسلام کے مٹانے کے لیے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک مکر کیا، یعنی یہ کہ ان کو اپنی مکاریوں میں بھرنے دیا تا وہ ایسے درجۂ شرارت پر پہنچ جائیں کہ جو سنت اللہ کے موافق عذاب نازل ہونے کا درجہ ہے۔ اس مقام میں شاہ عبد القادر صاحب کی طرف سے موضع القرآن میں سے ایک نوٹ ہے جس کی عبارت ہم بلفظ ہی درج کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے یعنی ان کے ہلاک ہونے کے اسباب پورے ہوتے تھے جب تک شرارت حد کو نہ پہنچی تب تک ہلاک نہیں ہوئے۔ تما عبارتہ، دیکھو صفحہ 528، قرآن مطبع فتح الکریم۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ عذاب الہی جو دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور علو اور غلوب میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر خوف سے مارا جاتا ہے اور پھر بھی عذاب الہی کے لیے اس پر سائقہ پڑے، اور ایک مشرک اندیشہ عذاب سے جاں بلب ہو اور پھر بھی اس پر پتھر برسیں۔ خداوند تعالی نہایت درجہ کا رحیم اور حلیم ہے، عذاب کے طور پر صرف اسی کو اس دنیا میں پکڑتا ہے جو اپنے ہاتھ سے عذاب کا سامان تیار کرے، اور جبکہ یہی سنت اللہ ہے اور یہی قانون الہی، تو پھر عبداللہ آتم کے حالات اس میزان میں رکھ کر خوب احتیاط سے تولنا چاہیے اور بہت ہوشیاری سے وزن کرنا چاہیے کہ ان 15 مہینوں میں اس کی حالت کیسی رہی۔ کیا کسی نے سنا کہ اس مدت میں وہ کسی قسم کی بے باکی اور گستاخی اور بد زبانی اسلام کی نسبت ظاہر کرتا رہا، یا تکبر اور شر کی حرکات اس سے صادر ہوئیں، یا اس نے بے ادبی اور توہین کی کتابیں تالیف کیں اور تحقیر اور توہین کے ساتھ زبان کھولی؟ ہرگز نہیں۔ اس عرصہ میں اسلامی توہین کے بارے میں ایک سطر تک اس نے شائع نہیں کی، بلکہ برعکس اس کے اپنی جان کے خوف میں سخت مبتلا ہو گیا اور اسلامی عظمت کو ایسا قبول کیا کہ دوسرے عیسائیوں کی نسبت ہمارے پاس کوئی ایسی نظیر نہیں۔ اس نے خوف دکھایا اور ڈرا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت اللہ کے موافق اس سے وہ معاملہ کیا جو کہ ڈرنے والے دل سے ہونا چاہیے۔ یہی شرط الہام میں بھی درج تھی، کیونکہ حق کی طرف جھکنا اور اسلامی عظمت کو اپنی خوفناک حالت کے ساتھ قبول کرنا در حقیقت ایک ہی بات ہے۔ جو لوگ صداقت کا خون کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اپنے بخلوں کی وجہ سے حق پوشی کی طرف قدم چلاتے ہیں، ان کی زبان بند نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی بند ہوئی، لیکن جو لوگ حیا اور شرم کو استعمال کر کے اس پیشگوئی کی طرف ایک غور کن دل کے ساتھ نظر ڈالیں گے اور تمام واقعات کو آگے رکھ کر پاک اور بے لگاؤ دل کے ساتھ ایک رائے ظاہر کریں گے، ان کو ماننا پڑے گا کہ پیشگوئی اپنے مضمون کے لحاظ سے پوری ہو گئی۔ اس نے بلا شبہ وہ آثار دکھائے جو پہلے موجود نہیں تھے،
اور اس ہماری تحریر سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو ہونا تھا وہ سب ہو چکا اور آگے کچھ نہیں، کیونکہ آئندہ کے لیے الہام میں یہ بشارتیں ہیں وَنُمَزِّقُ الْأَعْدَاءَ كُلَّ مُمَزَّقٍ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یعنی مخالف فاش شکستوں سے پارا پارا ہو جائیں گے، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، پہلا گروہ بھی اور پچھلا بھی۔ بس یقیناً سمجھو کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو الہی الہام میں آ چکیں، دشمن شرمندہ ہوگا اور مخالف ذلت اٹھائے گا، اور ہر یک پہلو سے فتح ظاہر ہوگی، اور یقیناً سمجھیے کہ یہ بھی ایک فتح ہے اور آنے والی فتح کا ایک مقدمہ ہے۔ کیا عیسائی اپنی جہالت کھلنے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے؟ کیا بعض لوگ مباحثہ کے حامیوں اور سرگروہوں میں سے اسی میعاد کے اندر موت کے پنجہ میں گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا بعض اسی میعاد کے اندر سخت بیماریوں سے موت تک نہیں پہنچے؟ کیا ان میں سے مسٹر عبداللہ آتھم ایسی بلا میں 15 ماہ تک گرفتار نہیں رہا جو ہر وقت اس کی جان کھاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سخت سراسیمہ اور مسلسل غموں اور اندوہوں میں غرق رہا، اور اپنی خوفناک حالت کا ایک عجیب نقشہ اس نے دنیا پر ظاہر کیا، اور اب بھی رعب حق نے اس کو میت کی طرح کر رکھا ہے۔ بس کیا اتنے عجیب واقعات کے ساتھ ابھی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی؟ کیا اس قدر خوف اور دہشت کے قبضہ میں کسی کو کر دینا یہ انسان کا کام ہے؟ کیا کسی کو سخت بیمار کرنا اور کسی کو ہلاک کرنا انسانی افعال میں سے ہے؟ کاش ہمارے مخالف، خاص کر ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب، اس بات کو غور سے سمجھیں اور اپنی تار کو جو ہماری طرف بھیجی واپس لیں، اور ذرا 1 منٹ کے لیے عقل مندی کو کام میں لا کر سوچیں کہ پیش گوئی کے بعد کس فریق پر میعاد کے اندر عام مصیبتیں اور ذلتیں پڑیں۔ کیا وہ انجیل اٹھا کر قسم کھا سکتے ہیں کہ عیسائیوں پر وہ مصیبتیں نہیں پڑیں جن کا پہلے اس سے نام و نشان نہ تھا؟ کیا خدا نے 1000 لعنت کی ذلت، موت، بیماری، خوف، سراسیمگی یہ سب ان پر مسلط کر دیا، یا ابھی اس میں کچھ شک ہے؟ کیا وہ لا علاج ذلت جس نے تمام دنیا کو دکھا دیا کہ پادریوں کا قرآن کریم پر حملہ کرنا محض حماقت کی وجہ سے تھا، نہ کسی بصیرت علمی سے؟ وہ ایسی ذلت نہیں ہے جس سے ہمیشہ کے لیے منہ کالا رہے۔ کیا کوئی پادریوں میں سے نور الحق کے جواب پر قادر ہو سکا؟ اور اگر نہیں قادر ہو سکا تو یہ 1000 لعنت کی ذلت کا رسہ کس کے گلے میں پڑا؟ ہمارے گلے میں یا ڈاکٹر مارٹن صاحب کے گروہ کے گلے میں؟ ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ ذلت ہے یا نہیں۔ کیا پادری رائٹ صاحب کی بے وقت موت نے جو پیشگوئی کے میعاد کے اندر تھی، آپ نے آنسو جاری نہ کیے؟ کیا مسٹر عبداللہ آتھم کی مصیبتوں اور خوفزدہ ہو کر شہر بشہر پھرنے پر آپ کا دل پگھلتا نہ رہا؟ کیا اس حالت میں مسٹر عبداللہ آتھم صاحب جلتے ہوئے تنور میں رہے یا بہشت میں؟ کوئی کسی مخالف کو جھوٹا سمجھ کر تو اس قدر روب اس کی بات کا دل پر غالب نہیں کر سکتا جب تک خدا وہ روب دل میں نہ ڈالے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس خوف کو موت کا قائم مقام بنا کر اپنے قدیم قانون کے موافق جسمانی موت کو دوسرے وقت پر ڈال دیا، کیونکہ مسٹر عبداللہ آتھم نے زہرہ گداز خوف کے ساتھ اس شرط کو پورا کیا جو الہام میں درج تھی اور موت سے مانے تھی۔ اور اس جگہ یہ بھی بخوبی یاد رہے کہ حاویہ میں گرنے کی جو 15 ماہ کی میعاد تھی، اسی میعاد کے اندر عیسائی فریق کے ہر یک فرد نے حاویہ میں سے حصہ لیا۔ ہاں، مسٹر عبداللہ آتھم نے اگرچہ ایک حاویہ تو دیکھ لیا، مگر اپنے خیالات کو حق کی عظمت کے نیچے لا کر اور حق کی طرف رجوع دے کر وہ بڑا حصہ حاویہ کا جو موت ہے نہیں لیا، اور الہامی شرط اس کے لینے سے مانے آ گئی۔ جیسا کہ 15 مہینوں کی میعاد الہام میں درج تھی، ویسا ہی یہ شرط بھی جو میعاد کو غیر مؤثر کرتی ہے الہام میں ہی داخل تھی۔ بالآخر ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم اس حاشیہ کو لکھ رہے تھے، امرتسر کے عیسائیوں اور ڈاکٹر کلارک مارٹن کی طرف سے ایک اشتہار پہنچا جو محمد سعید مرتد کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس اشتہار کا دندان شکن جواب ہمارے اس اشتہار میں آ گیا ہے، لیکن اس وقت ناظرین کو پادری صاحبوں کے ایک بڑی خباثت اور خیانت پر مطلع کرتے ہیں، جس کے بغیر یہ لوگ اس اشتہار کو لکھ نہیں سکتے تھے۔ اور وہ خیانت یہ ہے کہ حاویہ اور موت سے بچنے کے لیے جو شرط ہم نے اپنی الہامی عبارت میں لکھی تھی، یعنی یہ کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، اس شرط کو عمداً انہوں نے خیانت اور تحریف کی راہ سے الہامی عبارت میں سے گرا دیا، کیونکہ یہ دھڑکا دل میں شروع ہوا کہ یہ شرط تمام منصوبہ ان کا برباد کرتی ہے،
اور خوب جانتے تھے کہ مسٹر عبداللہ اتھم نے اپنی افعال کے ساتھ اس شرط کی پناہ لے لی ہے، اور افعال کی قید تو صرف ہم نے ظاہر بینوں کے لحاظ سے کی ہے، ورنہ جو کچھ باطنی رجوع اور صلاحیت کی طرف قدم اٹھانا پوشیدہ طور پر ظہور میں آیا ہوگا، اس حالت کو مسٹر عبداللہ اتھم صاحب کا جی جانتا ہوگا۔ غرض انہوں نے جو ہماری الہامی شرط کو عمدن اپنے اشتہار سے گرایا، تو اس مجرمانہ خیانت کے اختیار کرنے سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی گروہ اس بات کا قائل ہے کہ مسٹر عبداللہ اتھم نے اپنی حالت کو ایک مصیبت زدہ حالت بنانے سے اور اسلامی عظمت کا ایک سخت خوف اپنے دل پر ڈالنے سے اس شرط سے فائدہ اٹھایا اور گو ایک درجے تک حاویہ دیکھ لیا اور الہامی الفاظ کو پورا کر دکھایا، لیکن اسی شرط کے طفیل سے موت کے دنوں کے لیے مہلت لے لی۔ ہم اس دعویٰ میں مسٹر عبداللہ اتھم صاحب کے دل کو گواہ قرار دیتے ہیں، نہ اور کسی کو۔ بس اگر کوئی ان کے حالات پر نظر ڈالنے سے مطمئن نہ ہو سکے اور اندھوں کی طرح ان کے واقعات سے آنکھیں بند کرے، تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسی رائے شرارت اور خیانت کی راہ سے نہیں بلکہ نیک دلی سے رکھتا ہے تو مسٹر عبداللہ اتھم صاحب کو اس معاملے کے لیے مستعد کرے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جس میں ان کا کچھ خرچ نہیں آتا بلکہ 1000 روپیہ مفت ہاتھ آتا ہے۔ جس حالت میں وہ اس عاجز کو جھوٹا یقین کر چکے ہیں تو 2 حرف کا اقرار کرنے میں کون سا ان کا خرچ آتا ہے، بلکہ ہم خود اطلاع یابی پر امرتسر آنے پر تیار ہیں، ورنہ بغیر اس تصفیہ کے جو شخص ہماری تکذیب کرے وہ خود کاذب اور لعنت اللہ علی الکاذبین کا مستحق ہے۔ ہم اسی شخص کے ہاتھ میں روپیہ دیتے ہیں، وہ باضابطہ تحریر ہم کو دے کر جہاں چاہے جمع کراوے، اور ہم اگر درخواست کے بعد 3 ہفتہ تک روپیہ جمع نہ کرائیں تو بے شک کاذب ہیں، مگر درخواست اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد 1 ہفتہ تک ہمارے پاس آنی چاہیے، تا جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو۔ ہم بار بار کہتے ہیں اور بخدا ہم سچ کہتے ہیں کہ مسٹر عبداللہ اتھم عظمت اسلامی کو قبول کر کے اور حق کی طرف رجوع کر کے بچا ہے۔ اب سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ اگر مسٹر عبداللہ اتھم کے نزدیک ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو وہ اس دوسری جنگ کو بھی قبول کریں گے، جبکہ سانچ کو آنچ نہیں، تو ان کو مقابلہ سے کیا اندیشہ ہے۔ اور پادری صاحبوں نے جو الہامی فکرہ اپنے اشتہار میں سے خباثت کی راہ سے حذف کر دیا ہے، اس کا ہمیں اس وجہ سے افسوس نہیں کہ جبکہ ان کے باپ دادا قدیم سے تحریف کرتے آئے ہیں تو وہ بھی فطرتاً تحریف کے لیے مجبور تھے، اور ضرور چاہیے تھا کہ تحریف کریں تا ان کے نقش قدم پر چلیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ حاشیہ نمبر 2 نکتہ لطیفہ۔ یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص ایسے طائفہ کے لیے مفید ہوں جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مصالحے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کے اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق اور ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کسر شان اور بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لیں، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی
اور پست فطرت انسان جو سدا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دے کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر یک نوع کی فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہیں اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا، اور جب ایک ایسا کھوکھلا نشان دیکھ کر تمام نالائق اور پست فطرت اور سفلی خیال کے آدمی اور بد چلن انسان ایک ہا ہو کر جماعت میں داخل ہو جاتے تو ان کا داخل ہونا پاک جماعت کے لیے ننگ اور عار ہو جاتا، اور نیز خلق اللہ کا یک دفعہ رجوع کرنا اور کئی قسم کے فتنے پیدا کرنا انسانی گورنمنٹوں میں بھی ایک تہلکہ مچاتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے ابتدا سے نہیں چاہا کہ نشان نمائی میں عوام کا شور و غوغا ہونے دے، اس کی باتیں ٹل نہیں سکتی اور سب پوری ہوتی ہیں اور ہوں گی، مگر ایسے طور سے جو قدیم سے سنت اللہ ہے۔ تنبیہ: ہم محض نصیحت للہ تمام مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے عیسائیوں کے گروہ کے مقابلہ میں ہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے فریق میں سے مسٹر عبداللہ آتھم جو بحث کے لیے منتخب کیے گئے تھے، انہوں نے اپنے کئی مہینوں کی سرگردانی اور غلبہ خوف وہم سے ثابت کر دیا کہ حق کی عظمت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور جو کچھ ان کے حال کے آئینہ سے ظاہر ہے یہ قائم مقام اقرار کے ہے، بلکہ ایک صورت میں اقرار سے بھی واضح تر اور زیادہ تر تسلی کے لائق ہے، کیونکہ بعض اوقات اقرار نفاق کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، خاص جنڈیالہ میں بھی جہاں سے مباحثہ شروع ہوا تھا، ڈاکٹر یوحنا جس کو عین مباحثہ میں اہتمام تبع مباحثہ کا سپرد ہوا تھا اور جو بلحاظ اپنی خدمات کے عیسائیوں میں ایک اعلیٰ رکن متصور ہوتا تھا، اس پر ہیبت نشان کی پورا کرنے کے واسطے میعاد مقررہ کے اندر اس جہان سے رخصت ہوا۔ نوٹ ختم۔ پھر حضور فرماتے ہیں، کئی یورپ کے عیسائی لوگ اسلامی ممالک میں نفاق سے اظہار اسلام کر دیتے ہیں، یا جیسا بعض دنیا پرست اپنی اغراض دنیاوی پورا کرنے کے لیے محض نفاق سے بپتسمہ پا کر ربنا المسیح کہنے لگتے ہیں اور عیسیٰ کے بندے کہلاتے ہیں، لیکن مصیبت زدہ اور خوفناک حالت کے آئینہ سے جو ظاہر ہو اس میں نفاق کی گنجائش نہیں، بلکہ وہ فعلی اور حالی اقرار ہے۔ بس اس میں کچھ شک نہیں کہ مسٹر عبداللہ آتھم نے مصیبت زدہ حالت اور خوفناک صورت کا وہ نمونہ دکھلایا جس سے بڑھ کر گنجائش نہیں۔ پھر بعد اس کے ہمارا 1000 روپیہ کا اشتہار ان کے اقرار پر ایک دوسرا گواہ ناطق ہے، اور اب بھی اگر کسی کو اقرار میں شک ہو تو بجز دیوانگی اور طریقی خیال کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر ما سوائے اس کے یہ بھی نہایت درجہ کی غلطی ہے کہ فریق مخالف میں سے بار بار صرف اس شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان میں سے ان کے مشورہ اور اتفاق رائے سے بحث کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور جو باقی اس فریق کے اشخاص ہیں ان لوگوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے الہام میں حاویہ اور ذلت کے وعدہ پر صرف مسٹر عبداللہ آتھم کا نام تھا، یا وہ الہام عام طور پر فریق کے لفظ سے ذکر کیا گیا تھا؟ اگر الہامی الفاظ میں فریق کا لفظ ہے تو کیوں فریق کا لفظ صرف عبداللہ آتھم کے وجود پر محدود کیا جاتا ہے، اور کیوں تمام واقعات کو یکجائی نظر سے دیکھا نہیں جاتا؟ کیا مسٹر عبداللہ آتھم نے مستقل طور پر بغیر کسی فریق قائم ہونے کے آپ ہی بحث کی تھی اور کوئی اس کا معاون اور سرگرو نہ تھا؟ اور اگر ایک فریق مخالف قائم ہو کر اس فریق کے انتخاب سے مسٹر عبداللہ آتھم بحث کے لیے چنے گئے تھے تو پھر اس فریق کو باوجود کہ الہامی عبارت میں داخل ہے کیوں باہر رکھا جاتا ہے؟ ہر یک منصف پر لازم ہے کہ الہام کے اصل الفاظ کی پیروی کرے، نہ کہ اپنے خیال کے موافق کوئی نیا الہام بناوے۔ سو ہم کو ایسے لوگوں پر بڑا تعجب آتا ہے جو ناحق بے وجہ صرف مسٹر عبداللہ آتھم تک الہامی پیشگوئی کو محدود رکھتے ہیں اور فریق کے لفظ کو غور سے نہیں دیکھتے، اور ایک کامل فتح کو اپنی قلت تدبر اور غفلت کی وجہ سے کامل فتح خیال نہیں کرتے۔ لیکن صداقت رد نہیں ہو سکتی،
بلکہ ہر ایک لڑائی اور سخت درجے کے جھگڑا کے بعد بھی اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اور کاغذات بحث کے مطالعہ کے بعد بہرحال ماننا پڑے گا کہ عبداللہ آتھم فریق مخالف میں سے ایک جزو تھا، جس کو بحث کے لیے فریق مخالف کے دوسرے ممبروں نے منتخب کیا، کیونکہ اس فریق نے اپنے کام بانٹ لیے تھے، اور بحث کے لیے مسٹر عبداللہ آتھم اسی وجہ سے منتخب ہوا تھا کہ اس کو ایکسٹرا اسسٹنٹی کے زمانہ سے عبارت نویسی اور سخن سازی کی مشق بہت ہے۔ نوٹ: اب بھی 15 ماہ کے بعد جو عیسائیوں کی طرف سے اشتہار نکلا، اس کی عبارت یہ ہے: مسیحیوں اور محمدیوں کے جنگ مقدس کا نتیجہ منہ۔ حضور فرماتے ہیں: اب آنکھیں کھولو اور اندھے مت بن جاؤ، اور غور سے دیکھو کہ کیا اس تمام فریق نے حاویہ اور ذلت کا مزہ چکھا یا اب تک بے لوث اور بالکل محفوظ ہے، اور اگر اس فریق میں سے افراد کثیرہ نے حاویہ کا مزہ چکھ لیا ہے تو کیوں اس پیشگوئی کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے؟ بھلا بتاؤ کہ مزہ چکھنے سے باہر کون رہا؟ جلدی مت کرو، ایک عمیق فکر کے ساتھ سوچو، اور زیادہ تر افسوس ان بعض لوگوں پر ہے کہ اس فتح نمایاں پر انہوں نے پوری بشاشت ظاہر نہیں کی۔ میں ایسے لوگوں کو مطلع کرتا ہوں کہ یہ تو فتح ہے اور کامل فتح، اور اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا، مگر خبیث القلب لیکن صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے، اور میری اس رشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ منا نستم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں خاک خوں بینی سرے۔ بس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار وادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ بس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے، اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عنقریب الگ کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ بس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدظنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی عند اللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں، کیونکہ بدظنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے۔ اکنو ہزار عذر بیاری گناہ را، مرشوع کرد را نبود زیب دختری۔ نیم عیسائیوں کا ذکر۔ بعض نام کے مسلمان جن کو نیم عیسائی کہنا چاہیے اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ عبداللہ آتھم 15 ماہ تک نہیں مر سکا
اور مارے خوشی کے صبر نہ کر سکے، آخر اشتہار نکالے اور اپنی عادت کے موافق بہت کچھ ان میں گند بکا، اور اس ذاتی بخل کی وجہ سے جو میرے ساتھ تھا اسلام پر بھی حملہ کیا، کیونکہ میرے مباحثات اسلام کی تائید میں تھے، نہ میرے مسیح موعود ہونے کی بحث میں۔ قائد درجہ میں ان کے خیال میں کافر تھا یا شیطان تھا یا دجال تھا، لیکن بحث تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں تھی، اور صادق کاذب کی یہ تشریح لکھی گئی ہے کہ جو شخص سچے دل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہے وہ صادق ہے، اور جو حضرت مسیح کو خدا جانتا ہے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہے وہ کاذب ہے۔ اسی فیصلہ کے لیے الہام پیش کیا گیا تھا، لیکن ہمیں آہ کھینچ کر کہنا پڑا کہ مخالف مولویوں نے مجھے دروغ گو ثابت کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی عزت کا ذرا خیال نہ کیا، اور میرا مغلوب ہونا اس بحث میں تسلیم کر لیا، اور اس سری نتیجہ سے کچھ بھی نہ ڈرے جو مغلوب ہونے کی حالت میں فریق مخالف کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور جب میاں ثناء اللہ وسعد اللہ و عبدالحق وغیرہ نے عیسائیوں کا غالب ہونا مان لیا، تو پھر کیوں یہ لوگ اپنے اشتہاروں میں عیسائیوں کے حال پر افسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تکذیب کے لیے یہ حجت قرار دی، جبکہ بحث اسلام اور عیسائیت کے صدق و کذب کی تھی، نہ میرے کسی خاص عقیدہ کی۔ تو نعوذ باللہ اگر میں مغلوب ہوں تو پھر دشمن کے لیے حق پیدا ہو گیا کہ اپنی عیسائیت کے صدق کا دعویٰ کرے، امور بحث پر نظر چاہیے نہ مباحث پر۔ مثلا اگر ہماری طرف سے ایک بھنگی یا چمار جو دین سے بالکل الگ ہے اسلامی حمایت میں عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرے، تو پھر بھی یہ ممکن نہ ہوگا کہ عیسائی فتح یاب ہوں، اور خدا تعالیٰ اس کا بھنگی یا چمار ہونا نہیں دیکھے گا، بلکہ اپنے دین کی عزت محفوظ رکھ لے گا اور کبھی اسلام کو سبکی نہیں دکھلائے گا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض کافر اور بت پرست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد صلح کر کے دوسرے کافروں کے ساتھ لڑتے تھے، اور چونکہ اس حالت میں مؤید اسلام تھے تو دشمنوں پر فتح پاتے تھے۔ سو فرض کرو کہ میں تمہاری نظر میں سب کافروں سے بدتر ہوں، اور دوسرے کافر تو خالدین فیہا ابدا کے جہنم میں سزا پائیں گے، اور میری سزا تمہاری نظر میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ تم نے میرا نام نہ صرف کافر بلکہ اکفر رکھا۔ مگر تاہم سوچنے کا مقام تھا کہ امور بحث میں ان باتوں کا کچھ بھی دخل نہ تھا جن کی وجہ سے مجھ کو آپ لوگ کافر اور اکفر اور دجال کہتے ہیں، بلکہ زیر بحث وہی باتیں تھیں جن کے لیے ہر یک مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے۔ اور پھر طرفہ طرز یہ کہ مجھ کو مغلوب اور عیسائیوں کو غالب بتلاتے ہیں، یہ ایسا سفید جھوٹ ہے کہ کسی طرح چھپ نہیں سکتا۔ پیشگوئی کے مسٹر عبداللہ آتم کی نسبت دو پہلو تھے، نہ صرف ایک، اور خدا تعالیٰ نے اس پہلو کو جو مشکوک کیا گیا تھا یعنی موت کو چھوڑ دیا، کیونکہ عبداللہ آتم کی موت کچھ ایک معمولی بات اور قریب قیاس سمجھا گیا تھا، اور دوسرا پہلو حق کی طرف رجوع کرنا تھا۔ اس پہلو کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ آتم کے افعال سے ثابت کر دیا۔ اگر کوئی مولویوں میں سے کہے کہ ثابت نہیں، تو اگر وہ اس بات میں سچا اور حلال زیادہ ہے تو عبداللہ آتم کو اس حلف پر آمادہ کرے جو ہم لکھ چکے ہیں۔ اگر عبداللہ آتم قسم کھا لے تو ہم بلا توقف 1000 روپیہ بلکہ اب تو 2000 روپیہ باضابطہ تحریر لے کر دے دیں گے۔ پھر اگر وہ 1 سال تک فوت نہ ہوا تو جو مولوی لوگ ہمارا نام رکھیں سب سچ ہوگا، ورنہ اس تصفیہ سے پہلے جو شخص اس فتح نمایاں کو قبول نہیں کرتا، خواہ وہ امرتسری ہے یا غزنوی یا لدھیانوی یا دہلوی یا بٹالوی، وہ سراسر ظلم کرتا ہے، اور خبردار رہے کہ خدا تعالیٰ کی ظالموں اور کاذبوں پر لعنت ہے۔ جب تک عبداللہ آتم 2000 روپیہ لے کر ایسا دشمن اسلام نہ ہو لے اور حضرت مسیح کو خدا سمجھنے کا اقرار نہ کر لے، اور پھر اس پر 1 برس بخیر نہ گزر جائے، ہم کسی طرح کاذب نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیں اپنے الہام سے خدا تعالیٰ نے جتلا دیا ہے کہ اس نے عظمت اسلام قبول کر کے اور اسلامی پیشگوئی کی وجہ سے اپنے پر ہم و غم لے کر شرط الہامی سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب اگر بغیر اس امتحان کے کوئی شخص ہمارا نام کاذب رکھے اور ہمیں مغلوب خیال کرے تو وہ کاذب اور مورد لعنت اللہ علی الکاذبین ہے اور پاک فطرت سے بے نصیب۔ اس کو چاہیے کہ عبداللہ آتم کے پاس جا کر ہاتھ پیر جوڑے اور بہت خوشامد کرے کہ وہ شرط مذکورہ کی پابندی سے 1000 روپیہ مجھ سے لے لے اور اس قطعی فیصلہ کے بالمقابل کھڑا ہو جائے، ورنہ میاں عبدالحق غزنوی ہو یا میاں ثناء اللہ یا سعد اللہ یا غلام رسول یا کوئی اور ہو، خوب یاد رکھیں کہ مسلمان کہلا کر بے وجہ عیسائیوں کو غالب قرار دینا اور سراسر ظلم کی راہ سے ان کا نام فتح یاب رکھنا
یہ حلال زادوں کا کام نہیں۔ چاہیے کہ اب بھی سمجھ جائیں اور یقیناً اور غور کر کے دیکھ لیں کہ اس بحث میں عیسائی مغلوب ہوئے ہیں۔ ان کے فریق پر خدا تعالیٰ نے ہر طرح سے آفت اور ذلت ڈالی۔ چنانچہ اس فریق میں سے ایک پادری صاحب تو فوت ہو گئے اور 2 مر مر کے بچے، اور بعضوں کے گلے میں 1000 لعنت کی ذلت کا رسہ پڑ گیا جس سے وہ اپنی گردنوں کو چھڑا نہ سکے۔ اب ایماناً کہو کہ فتح کس کی ہوئی اور مباہلہ کا بد اثر کس پر پڑا؟ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور بڑھتے نہ جاؤ، وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ توبہ کرو تا توبہ کا پھل پاؤ۔ غضب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو اس پیشگوئی کے بعد فریق مخالف کے ہر یک فرد پر قہر نازل کیا، موت نازل کی، ذلت نازل کی، بیماری نازل کی، خوف نازل کیا، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ عیسائی غالب رہے ہیں۔ لوگوں، ایک دن مرنا ہے یا نہیں؟ بے شک عیسائیوں کی حمایت کرو اور سچ کو چھوڑ دو۔ رب العرش دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جو شخص در حقیقت عزت پا گیا تم اس کو ذلیل کر سکتے ہو۔ اے غزنوی گروہ کے لوگوں، اے امرتسر کے مسلمانوں مگر اسلام کے دشمنوں، اور اے لدھیانہ کے سخت دل مولویوں اور منشیوں، خوب سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اے غزنویوں، تم ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ تمہارا مباہلہ تم پر ہی پڑا۔ جھوٹے اشتہاروں سے شرم کرو اور یہ میرا تمام رسالہ غور سے پڑھو تا تمہیں معلوم ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور دوسرے غزنوی صاحبوں کی جھوٹی خوشی اور ان کو اللہ نصیحت اور ان کے مباہلہ کا آخری نتیجہ۔ ہم نے سنا ہے کہ میاں عبدالحق اور میاں عبدالجبار اور ان کے گروہ کے آدمی اس بات پر اپنے جوش تعصب اور قلت تدبر کی وجہ سے بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ عبداللہ اتھم 15 مہینہ میں نہیں مرا اور وہ زندہ امرتسر میں آ گیا۔ اور ان لوگوں نے عبداللہ اتھم کی زندگی پر نہ صرف خوشی ہی کی بلکہ انہوں نے اس کو میاں عبدالحق کے مباہلہ کا ایک اثر تصور کیا۔ گویا ان خوش فہموں کے خیال میں اس مباہلہ کا یہ ہم پر زوال پڑا ہے۔ سو اول تو ہم اس جھوٹی خوشی اور اثر مباہلہ کی نسبت ان بزرگواروں کو جو اب تک خواب غفلت میں ہیں اور ہنس رہے ہیں یہ دشمن گداز خبر سناتے ہیں کہ ایسا سمجھنا کہ الہام غلط نکلا اور عیسائیوں کو فتح ہوئی، اس سے زیادہ کوئی بھی حمق نہیں۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، ایک نادان ہندو زادہ نام کا نو مسلم سعد اللہ نام جو عیسائیوں کی فتح یابی ثابت کرنے کے لیے اس قدر اپنی فطرتی شیطنت سے ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ گویا اسی غم میں مر رہا ہے۔ لدھیانہ سے اپنے ایک اشتہار میں لکھتا ہے کہ اگر اس بحث کے بعد جو عیسائیت اور اسلام کے صدق و کذب کی تحقیق میں کی گئی تھی عیسائی فریق پر مصیبتیں پڑیں تو کیا تمہارے بیعت کنندوں میں سے مولوی حکیم نور الدین صاحب کا ایک شیر خوار بچہ فوت نہیں ہو گیا؟ حاشیہ در حاشیہ۔ اس تحریر کے لکھنے کے بعد مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی گود میں ایک بچہ کھیلتا ہے جو انہی کا ہے، اور وہ بچہ خوش رنگ خوبصورت ہے اور آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ خدا نے بعفظ محمد احمد آپ کو وہ لڑکا دیا کہ رنگ میں، شکل میں، طاقت میں اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور میں دل میں کہتا ہوں کہ یہ تو اور بیوی کا لڑکا معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلا لڑکا تو ضعیف الخلقت، بیمار سا اور نیم جان سا تھا، اور یہ تو قوی ہیکل اور خوش رنگ ہے۔ اور پھر میرے دل میں یہ آیت گزری جس کا زبان سے سنانا یاد نہیں، اور وہ یہ ہے، ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس عدو الدین کا جواب ہے کیونکہ اس نے عیسائیوں کا حامی بن کر اسلام پر حملہ کیا، اور وہ بھی بھیجا اور بے ایمانی سے بھرا ہوا حملہ۔ اور ایک جزو اس خواب کی رہ گئی، میں نے دیکھا کہ اس بچے کے بدن پر کچھ پھنسی یا سولول کی مشابہ بخارات نکل رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا علاج ہلدی اور ایک اور چیز ہے، واللہ عالم۔ حاشیہ در حاشیہ ختم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں، لیکن اس نادان عدو الدین نے نہیں سمجھا
کہ اول تو وہ شیر خوار بچہ جو روز ولادت سے ہی بیمار اور ضعیف الخلقت تھا فریق کے لفظ میں داخل نہیں ہو سکتا، کیا وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ بحث کرنے گیا تھا کہ تا اس کا فوت ہونا عیسائی مذہب کی صداقت پر دلیل ہو سکے؟ اور دوسرے یہ الہام ہماری طرف سے تھا جو عیسائیوں پر یہ آفتیں پڑیں گی، اور ہم برابر اور متواتر شرح کر چکے ہیں کہ اس الہام کا مصداق وہ عیسائی ہیں جو بحث کے وقت مباحث یا حامی بحث تھے، اور عیسائیوں کو تو کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ ہمارے بیت کنندوں میں سے کسی کا کوئی شیر خوار بچہ فوت ہو جائے گا۔ بس جبکہ تفہیم الہی کی روح سے الہام صرف فریق مخالف کے نفوذ سے خاص تھا اور عیسائیوں کی طرف سے کوئی الہام نہ تھا، اور نہ مباہلہ کے طور پر ہماری طرف سے اپنے لیے بد دعا تھی، اور نہ عیسائیوں کی طرف سے کوئی بد دعا تھی، صرف عیسائیوں کے بارے میں ایک الہام تھا۔ بس کسی شیر خوار بچہ کا فوت ہو جانا کیا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ عیسائی مذہب کی سچائی ثابت ہوئی؟ کیا عیسائیوں نے بھی کوئی الہام بتلایا تھا یا بد دعا کی تھی؟ بلکہ وہ صرف ہمارا الہام تھا جس کے بارے میں ہم نے بتلا دیا تھا کہ یہ عیسائیوں کی نسبت ہے، اور یہ کہنا کہ بعض مسلمان اس الہام کے بعد عیسائی ہو گئے، اس سے بھی عیسائیوں کی صداقت پر ایک دلیل سمجھنا صرف ایک خباثت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اے ندان عدو اللہ، اگر اس عرصہ میں 2-4 فاسق نام کے مسلمانوں میں سے جن کو ہم نے بدمعاش پا کر اپنی جماعت سے پہلے ہی خارج کر دیا تھا مردار دنیا کے لیے عیسائی ہو گئے، تو ہم تجھے ثبوت دیتے ہیں کہ اس 15 مہینہ میں صدہا عیسائی خالصاً للہ مسلمان ہوئے۔ پھر آخری الزام اس ہندو زادہ کا یہ ہے کہ اگر مباحثہ کے بعد 2 پادری سخت بیمار ہو گئے تو یہ بھی کچھ دلیل نہیں، کیونکہ تم بھی تو اکثر بیمار رہتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں اس 15 مہینہ میں بیمار رہا تھا تو تمہارے کس بزرگ نے وہ تمام عربی کتابیں ان 15 مہینوں میں تالیف کیں جن کے ساتھ عیسائیوں کے لیے 5000 روپیہ کا انعام تھا، اور جن کے مقابل پر اگر تمام پادری کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کی نظیر نہیں بنا سکتے؟ اے عدو اللہ، جھوٹ اور افتراء سے باز آ جا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان 15 مہینوں میں کیا کیا عجیب عربی کتابیں میری طرف سے نکلیں، اور اس تھوڑے عرصہ میں 10 کے قریب تائید اسلام میں نے کتابیں لکھی جو شائع بھی ہو گئیں؟ کیا یہ بیمار کا کام ہے؟ کرامات الصادقین کس زمانہ میں لکھی گئی؟ سر الخلافہ کب تالیف ہوئی؟ نور الحق کی 2 جلدیں کس نے اور کب بنائیں؟ تحفہ بغداد کب شائع ہوا؟ کیا یہ کتابیں وہی کتابیں نہیں ہیں جو اس 15 مہینہ میں میعاد پیش گوئی کے اندر لکھی گئیں؟ اگر کوئی مولوی مخالف و مکفر بٹالوی وغیرہ 15 برسوں میں بھی ایسی کتابیں بنا کر دکھلاویں تو ہم مان لیں گے کہ ہم اس 15 مہینہ میں بیمار رہے، ورنہ اب تو بجوز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین منہ۔ حاشیہ ختم ہوا۔ اب ہم اصل متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اگر آپ لوگ پہلے تحقیق کر لیتے تو آپ کو شرمندگی اور خجالت اب اٹھانی نہ پڑتی۔ اب اے تمام حضرات، آپ پر واضح رہے کہ دراصل اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو بڑی بھاری شکست آئی، اور اس بالمقابل فریق پر طرح طرح کی آفات نازل ہوئیں۔ کوئی موت کے پنجہ میں پھنسا، کوئی اس کا ماتمدار بنا، کسی نے بیماری کا سخت دکھ اٹھایا، کوئی ذلیل اور خوار ہوا، اور کوئی 1000 لعنت کا نشانہ بنا، اور کوئی خوف اور دیوانگی اور سراسیمگی میں مبتلا ہوا، اور نہ مردوں میں رہا اور نہ زندوں میں، اور ایک بھی حاویہ سے بچ نہ سکا۔ بس افسوس ہے کہ جن لوگوں کو مسٹر عبداللہ آتم کی زندگی سے خوشی ہوئی وہ کیسے بے وقوف ہیں۔ انہوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ الہامی عبارت نے صرف عبداللہ آتم کے مرنے کی ہی خبر دی تھی، اور کوئی شرط نہ تھی، اور صرف موت پر ہی حسر تھا، دوسری کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ بخل اور تعصب اور شتاب کاری کی سزا ہے جو اب ہمارے مخالفوں کو ان جھوٹی خوشیوں کی ایسی ندامت اٹھانی پڑے گی جو مرنے سے بدتر ہے۔ اے حضرات، الہام میں تو موت کا ذکر بھی نہیں۔ ہاں، ہماری تشریحی عبارت میں حاویہ کے لفظ سے جو ہم نے عبداللہ آتم کی نسبت سمجھا ضرور موت کا لفظ موجود ہے، مگر الہام میں یہ شرط بھی تو تھی کہ اس حالت میں حاویہ میں گرے گا کہ جب حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کر دیا کہ اس نے حق کی طرف رجوع کیا اور وہ ڈرا، اور اسلامی عظمت اس کے دل میں سما گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قدیم کے موافق عذاب موت اس سے بے باکی کے دنوں تک اٹھا لیا۔ کیا کبھی قرآن کریم آپ لوگوں نے غور سے پڑھا یا کھانے پینے پر ہی کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا یاد نہیں کہ کئی مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرنے والوں پر دنیاوی عذاب نازل نہیں ہوتا؟ دنیاوی عذاب کے لیے صرف کفر ہی کافی نہیں، بلکہ شوخی، شرارت،
تکبر، استعلاء اور مومنوں کو آزار دینا اور حد سے بڑھنا ضروری ہے۔ لیکن عبداللہ آتھم نے ان 15 مہینوں میں کوئی شوخی اور تکبر نہیں دکھلایا، اسلام کی کوئی توہین نہیں کی اور کوئی تحقیر اور استہزاء کا رسالہ نہیں نکالا، بلکہ اپنی مصیبت میں پڑا رہا اور اپنے افعال سے دکھا دیا کہ وہ سخت ڈرا، اور اسلامی عظمت ایک چمکتی ہوئی تلوار کی طرح اس کو نظر آئی۔ اس لیے حق کی طرف رجوع کرنے کی جو شرط تھی، اس نے اس سے اس قدر حصہ لیا جس نے اس کامل عذاب میں تاخیر ڈال دی، اور یہ تو ظاہر کے خیال سے ہے، اور جس قدر اس نے اپنی اندرونی حالت درست کی ہوگی اور تضرع کیا ہوگا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا مصداق بنا ہوگا۔ یہ علم اس کو ہے یا خدا تعالیٰ کو؟ وہ خدائے رحیم و کریم کسی کا ایک ذرہ عمل بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور جب کہ موت سے بچنے کے لیے عبداللہ آتھم کے لیے یہ ایک راہ موجود تھی، اور اس کی پرخوف حالتیں جن حالتوں میں اس نے یہ زمانہ گزارا صاف ظاہر کر رہی ہیں کہ اس نے کسی قدر اس راہ کی طرف قدم رکھا، اگرچہ وہ قدم کامل ہو یا ناقص، اس کا علم اس کو ہوگا، تو پھر کیوں وہ اس قدم رکھنے سے اور کسی قدر اصلاح سے فائدہ نہ اٹھاتا؟ اور خواہ و رجوع ایک ذرہ کے موافق تھا، لیکن تب بھی اس کا کم سے کم یہ فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ موت کے عذاب میں تاخیر ڈال دے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو اس نے حسب سنت اللہ اور شرط الہام کے اس رجوع کا فائدہ دیکھ لیا۔ اب الہام کا کیا قصور ہے؟ کیا الہام میں یہ نہیں لکھا تھا کہ حاویہ میں گرے گا، لیکن بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے؟ یہ بھی یاد رہے کہ رجوع ایک فعل قلب ہے، خلق اللہ کی اطلاع اس میں ضروری نہیں۔ ہاں، اس کی حالت شوریدہ پر نظر ڈالنے والے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ الغرض خدا تعالیٰ نے اس کو ہم و غم میں پایا اور اس کو رجوع میں داخل سمجھ کر شرط قرار دادا کو پورا کیا، اور یہ بات تمام انبیاء کے اتفاق سے مسلم ہے کہ ڈرنے والے پر عذاب دنیا نازل نہیں ہوتا، بلکہ بے باک اور حد سے بڑھنے والے پر ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو تمام کتابیں دیکھیں اور قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھا، مگر یہ واقعہ کسی کتاب میں نہ دیکھا کہ کبھی کسی ڈرنے والے کافر پر پتھر برسے یا کسی ہراساں اور ترسان منکر پر اس کے انکار کی وجہ سے بجلی پڑی، بلکہ کفر کی سزا کے لیے دوسرا گھر موجود ہے۔ اس دنیا میں تو شوخوں اور منکروں اور موذیوں اور ظالموں پر جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب آنکھیں کھول کر سوچنا چاہیے کہ باوجود اس سنت قدیمہ اور موجودگی شرط کے کیوں عبداللہ آتھم پر عذاب موت نازل ہو؟ ہاں، اگر یہ دعویٰ کرو کہ عبداللہ آتھم نے ایک ذرہ حق کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ ڈرا، تو اس وہم کی بیخکنی کے لیے یہ سیدھا اور صاف معیار ہے کہ ہم عبداللہ آتھم کو 2000 روپیہ نقد دیتے ہیں۔ وہ 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ اقرار کر دے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا اور نہ اسلامی پیشگوئی کی عظمت میرے دل میں سمائی، بلکہ برابر سخت دل اور دشمن اسلام رہا اور مسیح کو برابر خدا ہی کہتا رہا۔ پھر اگر ہم اسی وقت بلا توقف 2000 روپیہ نہ دیں تو ہم پر لعنت، اور ہم جھوٹے اور ہمارا الہام جھوٹا۔ اور اگر عبداللہ آتھم قسم نہ کھائے یا قسم کی سزا میں یاد کے اندر دیکھ لے تو ہم سچے اور ہمارا الہام سچا۔ پھر بھی اگر کوئی تحکم سے ہماری تکذیب کرے اور اس معیار کی طرف متوجہ نہ ہو اور ناحق سچائی پر پردہ ڈالنا چاہے، تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات نہیں ہوگا، کہ خواہ نخواہ حق سے روگردان ہوتا ہے اور اپنی شیطنت سے کوشش کرتا ہے کہ سچے جھوٹے ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا کہ ہم 2 کلموں کے مول میں خود امرتسر میں جا کر 2000 روپیہ دیتے ہیں۔ مسٹر عبداللہ آتھم مگر در حقیقت مجھے کاذب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس نے اسلامی عظمت کی طرف رجوع نہیں کیا، تو وہ ضرور بلا توقف عبارت مذکورہ بالا کے موافق اقرار کر دے گا، کیونکہ اب تو وہ اپنے تجربہ سے جان چکا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور مسیح کی حفاظت کو اس نے مشاہدہ کر لیا۔ پھر اس مقابلہ سے اس کو کیا خوف ہے؟ کیا پہلے 15 مہینوں میں مسیح زندہ تھا اور مسٹر عبداللہ آتھم کی حفاظت کر سکتا تھا، اور اب مر گیا ہے اس لیے نہیں کر سکتا؟ جبکہ عیسائیوں نے اپنے اشتہار میں یہ کہہ کے اعلان دیا ہے کہ خداوند مسیح نے مسٹر عبداللہ آتھم کی جان بچائی، تو پھر اب بھی خداوند مسیح جان بچائے گا۔ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اب مسیح کے خداوند قادر ہونے کی نسبت مسٹر عبداللہ آتھم کو کچھ شک اور تردد پیدا ہو جائے، اور پہلے وہ شک نہ ہو، بلکہ اب تو بہت یقین چاہیے، کیونکہ اس کی خداوندی اور قدرت کا تجربہ ہو چکا اور نیز ہمارے جھوٹ کا تجربہ۔ لیکن یاد رکھو کہ مسٹر عبداللہ آتھم اپنے دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، کہ اس کو مسیح نے بچایا۔ جو خود مر چکا وہ کس کو بچا سکتا ہے؟ اور جو مر گیا وہ قادر کیوں کر اور خداوند کیسا؟
بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سچے اور کامل خدا کے خوف نے اس کو بچایا۔ اگر اب نادان عیسائیوں کی تحریک سے بے باک ہو جائے گا تو پھر اس کامل خدا کی طرف سے بے باکی کا مزہ چکھے گا۔ غرض اب ہم نے فیصلہ کی صاف صاف راہ بتا دی اور جھوٹے سچے کے لیے ایک معیار پیش کر دیا۔ اب جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔ بس حلال زادہ بننے کے لیے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے۔ بس اس پر کھانا پینا حرام ہے۔ اگر وہ اس اشتہار کو پڑھے اور مسٹر عبداللہ آتم کے پاس نہ جائے اور اگر خداوند تعالیٰ کے خوف سے نہیں تو اس گندے لقب کے خوف سے بہت زور لگاوے، کتاب و کلمات مذکورہ کا اقرار کر دے اور 3000 روپیہ لے لے اور یہ کارروائی کر دکھاوے، پھر اگر عبداللہ آتم میں یاد قرار دادا سے بچ جائے تو بے شک تمام دنیا میں مشہور کر دے کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی، ورنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناانصافی کی راہوں سے پیار کرتا رہے۔ اگر کسی کو ایسا ہی اسلام سے بغض اور عیسائیت کی طرف میل ہے اور بہر صورت عیسائیوں کو فتح یاب بنانا چاہتا ہے تو اب اس راہ کے سوا اور تمام راہیں بند ہیں۔ نہ ہم کسی کو ولد الحرام کہتے نہ حرام زادہ نام رکھتے، بلکہ جو شخص ایسے سیدھے اور صاف فیصلہ کو چھوڑ کر زبان درازی سے باز نہیں رہے گا وہ آپ یہ تمام نام اختیار کرے گا۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک اسلام کی فتح ہوئی اور دین محمدی ہی غالب رہا اور عیسائی ذلیل ہوئے، اور جو شخص اس فتح کو نہیں مانتا چاہیے کہ وہ اس طریق اور فیصلہ کی راہ سے ہم کو ملزم کرے اور اس فیصلہ کی راہ سے ہم کو جھوٹا اور مغلوب قرار دے، ورنہ بجوز اس کے کیا کہیں کہ یک خطا دو خطا سویم مادر بخطا۔ اور ان مخالفوں کی عقل پر تعجب ہے کہ عبداللہ آتم کے ساتھ دوسرے لوگ جو فریق مخالف میں داخل تھے اور فریق کے اس لفظ میں شامل تھے جو پیشین گوئی میں تھا، ان کے حالات پر کچھ بھی نظر نہیں کرتے کہ ان پر بھی کوئی ذلت آئی یا نہیں۔ کیا پادری رائٹ نہیں مرا؟ کیا 2 معاون مر مر کے نہیں بچے؟ کیا پادری عماد الدین کے گلے میں 1000 لعنت کا رسہ نہیں پڑا جس کو کوئی جھوٹا منجی اتار نہیں سکتا؟ کیا اس کا علم عربی سے بے بہرا اور جاہل ہونا ثابت نہیں ہوا؟ کیا اس ثبوت سے اس کی مصنوعی عزت خاک میں نہ مل گئی؟ بے شک وہ نہایت ذلیل ہوا اور اس کا کچھ باقی نہ رہا اور اس کی علمی آبرو نجاست کے بودار گھڑے میں جا پڑی۔ اگر وہ باغیرت آدمی ہوتا تو اس ذلت کی وجہ سے کچھ کھا پی کر مر جاتا۔ حیف ہے تمہارے ایمان اور سمجھ اور دینداری پر کہ ایسی سچی پیشگوئی کی تم نے تکذیب کی۔ کیا ایک دن مرو گے یا نہیں، یا ہمیشہ کے جینے کی خبر آ گئی ہے؟ یہ تو اس پیشگوئی کے متعلق بیان ہے جو عیسائیوں کے مقابل پر کی گئی تھی، جس کو خدا تعالیٰ نے حسب المراد پورا کیا، لیکن اکثر لوگ دریافت کرتے ہیں کہ جو عبدالحق غزنوی کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس کا کیا اثر ہوا اور کس فریق کو ذلت ہوئی؟ اس کے جواب میں ہم بدیہی وجوہات کے ساتھ ہر ایک پر ظاہر کرتے ہیں کہ عبدالحق اور اس کے گروہ کی ذلت ہوئی، کیونکہ اس مباہلہ کے بعد ہر ایک ایسا امر پیدا ہوا کہ جو ہماری عزت کا موجب اور ان کی ذلت کا موجب تھا۔ نمبر 1 ان میں سے یہ کہ ہمارے لیے کسوف خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور 100 آدمی اس کو دیکھ کر ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کسوف خسوف سے ہم کو خوشی پہنچی اور مخالفوں کو ذلت۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جو ہم مہدی موعود کا دعویٰ کر رہے ہیں کسوف خسوف ہو جائے اور بلاد عرب میں اس کا نام و نشان نہ ہو، اور پھر جب کہ خلاف مرضی ظاہر ہو گیا تو بے شک ان کے دل دکھے ہوں گے اور اس میں اپنی ذلت دیکھتے ہوں گے۔ 2 جب ہم مباہلہ کے لیے گئے تو ہمارا بڑا بیٹا سخت بیمار تھا اور ایک سخت بیماری دامنگیر تھی۔ ہم نے کچھ بھی اس کی پرواہ نہ کی اور اسی حالت میں سفر کیا، مگر خدا تعالیٰ نے مباہلہ کے بعد ہی اس کو شفا بخش دی۔ کیا وہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفا ان کی مراد کے موافق ہوئی؟ 3 یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہم نے اس 15 مہینہ کے اندر تمام مکفر مولویوں کو ان کی مولویت پر رکھنے کی غرض سے بالمقابل عربی رسائل بنانے کے لیے مخاطب کیا تھا تا وہ ذلیل ہوں۔
بس خدا تعالیٰ نے آپ مدد دے کر اس میں ہمیں کامیاب کیا، اور پادریوں کی طرح رسالہ نور الحق اور کرامات الصادقین اور سر الخلافہ کے مقابلہ سے وہ عاجز رہ گئے، اور ایسی ذلت ان کو پہنچی کہ کچھ بھی مولویت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ہم نے صاف طور پر لکھا تھا کہ اگر ان رسائل کا مقابلہ کر دکھاویں تو 6027 روپے کا انعام پاویں، اور الہام کو جھوٹا ثابت کریں اور 1000 لعنت سے بچیں۔ اب اے مولوی عبدالحق مکفر المسلمین، سچ بتا کہ آپ نے کون سا بالمقابل رسالہ بنایا، اور اگر نہیں لکھا تو سچ کہو کہ یہ ذلت کس کو پہنچی، ہم کو یا تم کو؟ چوتھی، یہ بڑی بھاری ذلت ہے جو اب آپ کو نصیب ہوئی، اور یہ پیشگوئی سچی نکلی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان 4 ذلتوں اور رسوائیوں اور ان باتوں کو جو اخیر میں ہم نے اپنی نسبت لکھی ہیں کسی منصف کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ اس سے تمہاری عزت قائم ہوئی ہے اور کوئی داغ نہیں لگا، تو ہم قسماً کہتے ہیں کہ ہم 500 روپیہ تم کو انعام دیں گے۔ چنانچہ ہم شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہی منصف قرار دیتے ہیں، اور اس کے پاس ہی یہ روپیہ باضابطہ تحریر لے کر جمع کرا سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہوگا کہ وہ کھڑا ہو کر 3 مرتبہ یہ تقریر کرے، یہ تمام وجوہ جو ذلت کی بیان کی گئی ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہیں، اور ان باتوں سے جو بعد مباہلہ ظاہر ہوئیں عبدالحق اور اس کے گروہ کی ذلت نہیں بلکہ عزت ہوئی۔ اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اے قادر خدا اس کا عذاب میرے پر، میری آنکھوں پر، میرے جسم پر، میری عزت پر، میری اولاد پر بہت جلد سال کے اندر وارد کر۔ اس جگہ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، صلحات کی سنت قدیمہ سے ثابت ہے کہ مباہلہ کی غایت میعاد 1 سال تک ہوتی ہے، سو ہم بدیہی ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جن برکات کو ہم نے اپنی نسبت لکھا ہے وہ 1 سال کے اندر ہی ہم پر وارد ہوئیں، اور میاں عبدالحق کا جب سارا سال نحوستوں اور گردشوں میں گزرا تو سال کے بعد 15ویں مہینہ پر مرتے مرتے یہ بات بنانا چاہیے کہ آتم 5 ستمبر 1894 کو نہیں مرا۔ یہی مباہلہ کا اثر ہے، مگر بدقسمتی سے اس میں بھی جھوٹا نکلا۔ منہو، اور اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو اے قادر خدا اس کا عذاب میرے پر، میری آنکھوں پر، میرے جسم پر، میری عزت پر، میری اولاد پر بہت جلد سال کے اندر وارد کر۔ اور ہم لوگ ہر یک اقرار پر آمین کہیں گے۔ تب اسی وقت 500 روپیہ شیخ محمد حسین کی ضمانت پر ان کو دے دیا جائے گا۔ اگر سال کے اندر شیخ محمد حسین بٹالوی ان بلاؤں سے بچ گئے تو وہ روپیہ ان کی ملک ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ اس طریق اختیار نہ کریں اور بدگوئی سے باز نہ آویں تو جائے شرم ہے، اور یاد رہے کہ مباہلہ کے 1 سال کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے برکت پر برکت ہم پر نازل کی۔ اس کی خاص توفیق اور تائید پر عمدہ کتابیں تالیف ہوئیں، سدھا معارف و دقائق قرآن کھلے، اور کتابوں کے چھپنے اور ہمارے سلسلہ کی کارروائیوں کے لیے 1000 روپیہ آیا، اور 1000 نئے لوگ جان و مال فدا کرنے والے ہماری جماعت میں داخل ہوئے۔ بس لازم ہوگا کہ شیخ محمد حسین اپنی قسم کے وقت ان سب باتوں کو جمع کر کے ان کا انکار کریں۔ اے غزنوی لوگو، بہتر تو یہ ہے کہ باز آ جاؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے لڑائی مت کرو۔ جس چراغ کو وہ آپ ہی روشن کرے تم اس کو بجھا نہیں سکتے۔ بس فولادی قلعہ کے ساتھ ٹکریں مت مارو کہ تمہاری ٹکروں سے قلعہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ہی سر پاش پاش ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں ذرا خوف نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناتے اور کلمہ گوؤں کا بے ایمان نام رکھتے ہو؟ بتلاؤ کہ عملی حالت میں ہم اور تم میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم کوئی شرک کا کام کرتے ہیں؟ کیا نمازوں کو چھوڑ دیا، یا روزہ اور دیگر ارکان اسلام سے منکر ہو گئے ہیں، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے؟ اور کچھ تو بتلاؤ کہ عملی حالت اور اسلام کے ضروری عقائد میں ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اگر مسیح کی وفات کے عقیدہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہا جاتا ہے تو امام مالک کو بھی کافر بناؤ کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جسے رجوع ثابت نہیں۔ نوٹ: مجمع البحار میں جو ایک معتبر اہل حدیث کی کتاب ہے، لکھا ہے وقال مالک ان عیسیٰ ماتا، مالک نے کہا ہے کہ عیسیٰ مر گیا ہے، اور بیان مفصل اس کا ہمارے رسالہ اتمام الحجہ میں درج ہے۔ منہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کیوں وہ آیت فلما توفیتنی کی شرح کے وقت تائید حدیث کے لیے ابن عباس کا یہ قول لاتا
متوفی کا، ممیتوں کا، بس اس حساب سے امام بخاری بھی کافر ہوئے، اور یہی عقیدہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ظاہر کیا ہے۔ بس بقول تمہارے ابن قیم بھی کافر ہے، اور معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے، بس وہ تمام لوگ کافر ٹھہرے۔ لیکن اگر اس وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ ہم ملائک ایسا نزول نہیں مانتے جس سے آسمان خالی ہو جائیں، بلکہ قدرت قادر سے ایک وجود ان کا آسمان میں بنا رہتا ہے، اور ایک وجود خلق جدید کی طرح زمین میں ظاہر ہوتا ہے، انسان کی شکل پر یا کسی اور کی شکل پر، سو اس بنا پر آپ کو بہت سے اکابر علماء کو کافر بنانا پڑے گا۔ اور یہی مذہب مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے بیان کیا ہے، اور آسمانوں کے خالی ہونے کا آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں، صرف افغانی تحکم ہے، اور بڑے بڑے مفاسد اس سے پیش آتے ہیں، اور بہت سی حدیثوں اور آیتوں سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ کیوں نہ کہیں کہ وہ بطور خارق عادت زمین پر بھی نازل ہو جاتے ہیں، اور نزول بھی ہوتا ہے، اور صعود بھی، اور بہیں ہم آسمان پر بھی موجود رہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اگر یہ اعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کلمہ کفر ہے، تو بجوز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین المفترین۔ اور اگر یہ اعتراض ہے کہ کسی نبی کی توہین کی ہے اور وہ کلمہ کفر ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور تعظیم سے دیکھتے ہیں۔ بعض عبارات جو اپنے محل پر چسپاں ہیں وہ بنیت توہین نہیں بلکہ بتعید توحید ہیں، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اور تمہارے جیسے عقل والوں نے صاحب تقویت الایمان کو بھی اس خیال سے کافر کہا تھا کہ بعض کلمات ان کو اس کتاب میں ایسے معلوم ہوئے کہ گویا وہ انبیاء کی توہین کرتا ہے اور چوڑوں چماروں کو ان کے برابر جانتا ہے۔ ہماری طرح ان کا بھی یہی جواب تھا کہ انما الاعمال بالنیات، یہی بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اگر یہی آپ لوگوں کو یاد نہ رہی تو کیا یاد ہوگا؟ اور اگر وجہ کفر یہ سمجھی گئی ہے کہ ہم نے نجوم کو عالم ارضی میں باذنہ تعالی مؤثر سمجھا ہے، تو حیف ہے آپ کے ایسے خیال پر۔ ہم ہر ایک چیز کی خاصیت کے قائل ہیں، یہاں تک کہ مکھی کے بھی، لیکن باذن اللہ تعالی، اور بغیر اس کے اذن کے ہم کسی چیز کو کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ اور تاثیر نجوم کا شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی اقرار ہے۔ دیکھو حجت اللہ البالغہ اور فیوز الحرمین، پھر تعجب کہ اب تک ان کو کیوں کافر نہیں ٹھہرایا گیا۔ در حقیقت افغان بڑے ہی بہادر ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو السلام علیکم کہے اس کو کافر مت سمجھو، اور پھر افغان ان لوگوں کو کافر ٹھہرا رہے ہیں جو دن رات اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ خیر، مرنے کے بعد یہ سب فیصلے ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، بجوز اس کے کیا کہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا مقولہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنا باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والجنة والنار والبعث بعد الموت وآثرنا القرآن كتابا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ولا ندعي النبوة ولا ندعي نسخ القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أنه خاتم النبيين وخير المرسلين وشفيع المذنبين ونشهد أن الحق كله في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة في النار وإنا مسلمون والله يعلم ما في قلوبنا عليه توكلنا وإليه أنيب والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وربنا ورب العالمین۔ تتمہ متعلقہ عصر مباحلہ میاں عبدالحق غزنوی امرتسری۔ اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ عبدالحق غزنوی کے اشتہار عصر مباحلہ کے بعض اقوال کا بطور قال و اقول جواب دیا جاوے۔ قولہ: کیوں مرزا جی، مباحلہ کی لعنت اچھی طرح پر پڑ گئی یا کچھ فرق ہے؟
منہ کالا ہوا یا کچھ فرق ہے؟ اقول: اے حضرت، اب تو ہم نے اپنے اشتہار میں بہت ہی صفائی سے اور کھول کر لکھ دیا کہ لعنت کس پر پڑی اور منہ کس کا کالا ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جھوٹے پر ہی ہمیشہ لعنت ہوتی ہے۔ اب آنکھ کھول کر دیکھیں کہ جھوٹا کون ہے۔ آپ کا اب تک خیال ہے کہ عیسائی فتح یاب ہوئے، لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ فتح اسلام کی رہی۔ اس قدر تو آپ نے بچشم خود دیکھ لیا کہ ہمارے مخالف عیسائیوں کا جو فریق شریک بحث تھا، یعنی معاون تھا یا مشورہ میں داخل تھا یا سرگروہ تھا، ان پر طرح طرح کے وبال آئے۔ وہ سب اس جنگ مقدس میں اپنی اپنی سزا کو پہنچے۔ بعض اس جنگ میں مارے گئے، بعض زخمی ہوئے، اور بعض ہزار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے، اور بعض بھاگ کر اسلامی عظمت کے جھنڈے میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ سب کچھ 15 مہینہ میں ہی ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیوں کے تحریری اور تقریری اقرار سے فریق مخالف میں داخل ہیں، اور جو لوگ ان میں سے مر گئے یا مر مر کر بچے یا ہزار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے، یہ سب وہی ہیں جنہوں نے آتم صاحب کو اپنے گروہ میں سے بحث کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کے معاون اور فریق کے لفظ میں داخل تھے۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ اگرچہ اور معاون کار اور حامی بحث موت اور دکھ اور ذلت میں مبتلا ہوئے مگر آتم صاحب کیوں نہ مرے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ الہامی شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر ہو گئی۔ اس کے دل نے عظمت اسلام کو اس خوف کے وقت میں قبول کر لیا، اس لیے الہامی شرط سے فائدہ لینا ان کا حق ہو گیا۔ کیا کسی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ الہامی شرط منسوخ ہو گئی یا وہ قابل اعتبار نہ رہی؟ جب ایک مرتبہ شرط قائم ہو چکی تو اس کا عام عبارتوں میں لحاظ نہ رکھنا ایک گدھے کا کام ہے، نہ انسان کا۔ ہم نے حق کی طرف رجوع دلانے کے لیے اور حق کی فتح ظاہر کرنے کی غرض سے اور پوشیدہ حقیقت کو کھولنے کے ارادہ سے ایک نہایت صاف بات کہہ دی کہ اگر آتم صاحب نے ان خوف کے دنوں میں عظمت اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ قبول کر لیا ہے، تو وہ ہم سے 2000 روپیہ بلکہ 3000 روپیہ لیں اور یہی اقرار کر دیں کہ میں ان خوف کے دنوں میں عیسیٰ کو خدا جاننے میں پکا رہا اور عظمت اسلام کو قبول نہ کیا اور نہ اسلامی پیشگوئی کو ایک دن بھی سچا سمجھا۔ لیکن اگر اقرار نہ کریں یا اقرار کے بعد مدت مقررہ میں اس دنیا سے گزر جائیں تو ہماری کامل فتح ہے۔ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، اگر اس جگہ کوئی نادان عیسائی سوال کرے کہ اب یہ مباحثہ درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اب کی دفعہ مسٹر عبداللہ آتم اتفاقی طور پر مر ہی جائے، تو اس کے جواب میں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مارنے والا کون ہوگا؟ کیا ان کا خداوند مسیح یا کوئی اور، یا خود بخود بغیر کسی کے مارنے کے مر جائے گا؟ بس اگر در حقیقت ان کے مصنوعی خداوند مسیح کے ہاتھ میں ہی موت اور حیات ہے، تو وہ ایسا کیوں کرنے لگا کہ عبداللہ آتم کو مار کر اپنے تمام پرستاروں کا جھوٹا ہونا ثابت کرے؟ کیا وہ جو اپنے اختیار اور اقتدار سے مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بقول تمہارے زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ایک اور برس مسٹر عبداللہ آتم کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ تیرے 100 برس زندہ رہتے ہیں، مگر عبداللہ آتم کے جیسا کہ نور افشاں میں لکھا گیا ہے صرف اب تک 64 برس کی عمر ہے، جو میری عمر سے صرف 6-7 برس ہی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر مسیح کی قدرت پر اب بھروسہ نہیں رہا اور پہلے بھروسہ تھا، اور یا اب وہ مر گیا ہے اور پہلے زندہ تھا، تو اس کا صاف اقرار کرنا چاہیے، تاہم سال کی مدت میں کچھ تخفیف کر دیں۔ کیا اشتہار میں نہیں لکھا کہ مسٹر آتم خداوند مسیح کے فضل اور قدرت سے بچ گیا؟ تو اب عین موقع پر جو جھوٹے اور سچے کے لیے آخری فیصلہ ہے، وہ خداوند مسیح کیوں فضل نہیں کرے گا؟ اور اب اس کی قدرت اور فضل کو کون چھین لے جائے گا؟ اور جس حالت میں ہم اپنے سچے اور کامل خدا پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر الہی کام پورا کرنے کے مر ہی نہیں سکتے، اور اگرچہ عمر 60 تک پہنچ گئی لیکن ہم اس کے فضل سے جئیں گے جب تک دینی خدمت کا کام پورا نہ کر لیں، تو پھر اگر عبداللہ آتم موت سے ڈر کر قسم کھانے سے گریز کرے تو صاف طور پر ثابت ہوگا کہ اس کو اس مصنوعی خدا پر ایمان نہیں جس کے فضل کا ذکر اشتہار میں کیا ہے۔ مرنے کا قانون قدرت ہر یک کے لیے مساوی ہے۔ جیسا آتم صاحب اس کے نیچے ہیں، ہم بھی اس سے باہر نہیں، اور جیسا کہ اس عالم میں کون و فساد کے اسباب ان کی زندگی پر اثر کر رہے ہیں، ویسا ہی ہماری زندگی پر بھی مؤثر ہیں۔ اور ہم حلفاً کہتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ اگر آتم صاحب قسم کھا لیں
تو ہمارا سچا خدا 1 سال تک ان کو موت دے گا اور ہمیں موت سے بچائے گا۔ اگر اس مصنوعی خدا پر بھروسہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلا تو سب مل کر اس سے دعا کرو تا اس مباہلہ کے بعد مسٹر آتم صاحب 1 سال تک جیتے رہیں، اور اگر قسم کھانے سے انہوں نے اعراض کیا تو ہماری فتح یابی پر مہر لگا دیں گے۔ زیادہ کیا لکھیں؟ والسلام علی من اتبع الہدی۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اصل متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب خوب غور کر کے دیکھو کہ مباہلہ کی لعنت کس پر پڑی، منہ کالا کس کا ہوا، آپ کا یا کسی اور کا؟ اور اگر یہ کہو کہ اگرچہ آتم صاحب کے باقی فریق پر موت، ذلت، دکھ نازل ہو گئے مگر آتم کی نسبت ابھی پورا فیصلہ نہیں ہوا، تو خیر اس قدر بالفعل مان لو کہ لعنت کے 4 حصوں میں سے 3 حصے تو آپ پر پڑ گئے اور 1 حصہ ابھی کامل طور پر ظہور میں نہیں آیا۔ آتم اگرچہ 15 مہینہ تک ہم اور غم کے حاویہ میں تو رہا مگر ابھی چونکہ پورا حاویہ نہیں دیکھا اس لیے اس کے حساب میں سے صرف آدھی لعنت آپ پر پڑی۔ لیکن غور سے دیکھو تو یہ بھی ساری ہی پڑ گئی، کیونکہ اس فیصلہ کے بعد جو اول ہم نے 1000 روپیہ اور پھر 2000 روپیہ بلا توقف دینا قبول کیا مگر آتم صاحب نے اس طرف رخ نہ کیا، تو صاف طور پر کھل گیا کہ آتم صاحب اپنے بیان میں جھوٹے ہیں، اور ظاہر ہو گیا کہ در حقیقت آتم صاحب نے خوف کے دنوں میں درپردہ اسلام کی طرف رجوع کیا تھا۔ بس اس سے بتمام تر صفائی ثابت ہے کہ ہماری فتح ہوئی اور دین اسلام غالب رہا۔ پھر بھی اگر کوئی عیسائیوں کی فتح کا گیت گاتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آتم کو قسم کھانے پر مستعد کرے اور ہم سے 3000 روپیہ دلاوے اور میعاد گزرنے کے بعد ہم کو بے شک لعنتی منہ کالا دجال کہے۔ اگر ہم نے اس میں افتراء کیا ہے تو بے شک ہمارے آگے آ جائے گا اور ہماری ذلت ظاہر ہوگی۔ لیکن اے میاں عبدالحق، اگر اس تقریر کو سن کر چپ ہو جاؤ تو بتلا کہ سچی لعنت کس پر پڑی اور واقعی طور پر منہ کس کا کالا ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں ان کے لیے جو عیسائیوں کو غالب قرار دیتے ہیں اور اس پیشگوئی کو جھوٹی سمجھتے ہیں، دل کی آہ سے یہ کہنا پڑا کہ اگر وہ ولد الحرام نہیں ہیں اور حلال زادہ ہیں تو اس مضمون کو پڑھتے ہی اس فیصلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ بس اگر ان کے کہنے سے آتم نے قسم کھا لی اور میعاد مقررہ تک بچ گیا تو بے شک ہمارا ہی منہ کالا ہوا اور ہم ہی لعنتی ٹھہرے اور سارے الہام ہمارے جھوٹے ہوئے۔ لیکن اگر اس نے قسم کھانے سے گریز کی تو بتلاؤ آپ کا منہ پورے طور پر کالا ہوگا یا نہیں؟ اگرچہ باقی فریق کے لحاظ سے 3 حصے آپ کے منہ کے تو ابھی کالے ہو چکے، لیکن اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا منہ کا بھی ضرور کالا ہوگا۔ دیکھو ہم نے بلا توقف 2000 تک دینا کیا، اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں سے کون بلا توقف اس فیصلہ کے لیے صحیح کرتا ہے اور کون ولد الحرام بننے پر راضی ہوتا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارا منہ کالا کرنا تھا تو کیا یہی طریق تھا کہ ایسی بحث میں منہ کالا کیا جاتا جو ہمارے ذاتی دعاوی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ صرف یہ بحث تھی کہ اسلام سچا ہے یا عیسائیت، اور قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا عیسائیوں کی تعلیم اور عیسیٰ کو خدا بنانا۔ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ ایسا مغلوب ہونے میں تو دین کی سبکی ہوتی ہے اور امور بحث طلب کی طرف خیال جا کر خود اسلام پر بھاری زد ہوتی ہے، مگر انہوں نے میرے بخل سے اسلام کی بھی پرواہ نہ رکھی۔ اب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لعنت کس پر پڑی۔ بلا شبہ آپ پر پڑی اے میاں عبدالحق۔ اس کے سوا اور لعنتیں بھی جو ہم ذکر کر چکے ہیں کچھ تھوڑی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا منہ تو 1 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کالا ہو چکا۔ جب 15 مہینہ کے اندر سرگرو فریق مباحث کا مرا تب منہ کالا ہوا، پھر تامس حاول کی جان کا بیماری سے لعنت کی سیاہی آپ کے منہ پر پھر گئی، پھر خسوف کسوف نے منہ پر تھوکا، پھر عبداللہ پادری کی جان کا بیماری سے تہ بتہ سیاہی جمی، پھر 1000 لعنت کی ذلت سے جس میں تمام پادری اور سب مکفر شریک تھے یہ روح سیاہی کمال کو پہنچ گئی۔ آتم نے بھی منہ کالا کیا اور آئندہ بھی کرے گا، اور مباہلہ کے بعد میاں عبدالحق پر کیا برکات نازل ہوئے اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہ دیا۔ ہاں میاں عبدالحق نے نزول برکات کے ثبوت میں یہ تو خوب ہی سنائی کہ حقیقی بھائی فوت ہوا اور اس کی رانڈ عورت کو نکاح میں لایا۔ کیا یہ برکات ہیں اور یہ مباہلہ کا اثر؟ جائے شرم، سوچنے والے سوچ لیں۔
اور اگر دینی معارف سے سرسہ میں کچھ حصہ ملا تھا تو کیوں کرامات الصادقین کا جواب نہ لکھا، اور کیوں ہزار لعنت کو اپنے پر وارد ہونے دیا؟ دنیاوی برکات بھی وہ ہوتی ہیں جن کی دنیا میں کم نظیر ملے، نہ یہ کہ رانڈ اور عمر فرسودہ عورت کو فریب سے گھر میں ڈالا جائے اور پھر یہ کہہ دیں کہ برکات نازل ہو گئیں۔ بھائی کا مرنا بے حساب گیا اور بیوہ کو پیش کر دیا۔ اگر حقیقی برکات کو دیکھنا ہو تو اس جگہ آ کر دیکھ لو۔ دیکھو کیوں کر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک امی کی عربی دانی میں زبان کھولی اور قرآنی نکات اس کی زبان پر جاری کیے، اور وہ بلاغت اور فصاحت عنایت کی جس سے تمہارا اور تمہارے جیسے مخالفوں کا منہ کالا ہو گیا اور وہ مقابلہ سے عاجز آ گئے۔ خدا تعالیٰ نے ہزاروں آدمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا، چنانچہ وہ لوگ ہزارہ روپیہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اگر 50,000 روپیہ کی بھی ضرورت ہو تو بلا توقف حاضر ہو جائیں، مالوں اور جانوں کو فدا کر رہے ہیں۔ صدہا لوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمع رہتی ہے، چنانچہ بعض وقت 100 سے زیادہ آدمی اور بعض اوقات 200 جمع ہوتے ہیں۔ یہ تائیدات الہی ہیں، یا یہ کہ حقیقی بھائی مرا اور اس کی بیچاری بیوہ عورت کو اپنی طرف گھسیٹ لیا اور باقرہ کے ملنے سے ساری عمر ہی نامراد رہے، باہری برکات اور باہری شرم، اور ابھی اس بیوہ سے اولاد ہوئی نہیں، پہلے سے دعویٰ ہے کہ ضرور ہوگی، پھر ابھی سے اس خیالی پلاؤ کو مباحلہ کا اثر بھی سمجھ لیا ہے۔ باہر شیخ چلی کے بڑے بھائی، ہاں یہ واجب ہے کہ اولاد کے لیے دن رات ہمت کرتے رہو، پھر اگر کوئی مردہ لڑکی ہی پیدا ہو تو بے شک کہہ دینا کہ مباحلہ کا اثر ہے، افغانی جرگہ میں یہ بات سنی جائے گی۔ باقی اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی پیشگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ نے 2 لڑکے عطا کیے، جن میں سے ایک قریباً 7 برس کا ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی الہام سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرور لڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہام پیش کرنا چاہیے، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے داماد کی میعاد گزر گئی، یہ بھی حمق اور جہالت ہے۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، اولاد کے بارے میں میاں عبدالحق نے کوئی الہام تو پیش نہ کیا، صرف طول عمل ہے، لیکن ہم کو اس بارے میں بھی الہام ہوا، اور اللہ جل شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشرک بغلام، یعنی تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نوٹ ختم۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے داماد کی میعاد گزر گئی، یہ بھی حمق اور جہالت ہے۔ قرآن کریم کا علم تو لوگوں میں نہیں رہا، اس لیے بیہودہ اعتراض تمہارا شیوا ہو گیا، ذرا شرم کرنی چاہیے۔ جس حالت میں خود احمد بیگ اسی پیشگوئی کے مطابق میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور وہ پیشگوئی کے اول نمبر پر تھا، تو پھر کیوں اس پیشگوئی کے نفس مفہوم میں شک کیا جاتا ہے، جس حالت میں بعض حصے پیشگوئی کے میعاد کے اندر پورے ہو گئے جس سے کسی کو انکار نہیں؟ پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ اس کے داماد کی موت میعاد گزرنے کے بعد ہو تو یہ سنت اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہوگا جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوں ان کی تاریخ اور میعاد تقدیر مبرم نہیں ہوتی، بلکہ وہ میعاد ایسی توبہ اور استغفار سے بھی ٹل سکتی ہے جس پر انسان بعد میں قائم نہ رہ سکے۔ اور ہم نے سلطان محمد کے بارے میں اس کی موت کی وجہ تاخیر علیحدہ اشتہار میں ایسے طور سے ثابت کر دی ہے جس کے قبول کرنے سے کسی ایماندار کو عذر نہیں ہوگا، اور بے ایمان جو چاہے سو کہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ پوری ہوئی جس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا۔ غرض یہ تمام اعتراضات بے دینی اور حماقت کی وجہ سے ہیں۔ اعتراض وہ ہے جو ربانی کتابوں کے موافق اعتراض ہو، نہ ایسا اعتراض جس کے نیچے تمام نبی اور رسول آ جائیں۔ ایسے اعتراض کرنا بے ایمانوں اور لعنتیوں کا کام ہے۔ اب اس تمام بیان سے میاں محی الدین کے الہامات کی بھی حقیقت کھل گئی۔ فقط والسلام علی من اتبع الہدی۔